السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے بتا دیتی اگر میچنگ ہی کرنی تھی تو میں بھی گرے پہن کر آتی نا میسنی لڑکی۔ پاس کھڑی نینا سبیل کو توقیر سے مسافہ کرتے دیکھ کر محبت کو کندھا مارتی ہوئی سرگوشی میں بولی، نینو میرا دماغ پہلے ہی گرم ہے، مجھے اور غصہ مت دلاؤ۔ اس نے مٹھی بھینچ کر کہا۔ ہائے، نینا نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی پوری ہستی ہل گئی کہ وہ شرم سے نہیں غصے سے سرخ تھی۔ تم غصہ ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ سائڈ پر لائی۔ غصہ نہیں، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، مجھے زبردستی ساتھ لایا ہے، جانے کیا کیا، وہ کہتی بیتے پل یاد کر کے لب بھینچ گئی۔ ایک منٹ، کیا؟ مطلب کہ میری کنفیوژن دور کرو، یہ شرم نہیں غصہ ہے؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف انگلی کو گول گول گھماتے اشارہ دیتے الجھ کر پوچھا۔ کسی کے ساتھ زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے تو اسے شرم آئے گی؟ ایڈیٹ! وہ تپ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ درفٹے منہ! اس نے سن کر بے ساختہ کہا۔ محبت چونک گئی، حیرت سے ششدر اب اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ نینا کا دل کیا اسے سبیل کے ساتھ ساری زندگی لفٹ میں بند کر دے تاکہ اس بے وقوف لڑکی کی عقل ٹھکانے آئے۔ کیا مطلب؟ محبت کو اس پر غصہ آیا۔ مطلب کچھ نہیں بے وقوف، سامنے دیکھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کاؤنٹر کی طرف اشارہ دیا جہاں عمیرہ گلاس میں مشروب پیتی ہوئی سامنے سبیل کو بے خوفی سے تکتی جا رہی تھی۔ او میرے خدایا! محبت کا منہ پورا اس کے لباس کو دیکھ کر کھل گیا۔ اس قدر وجود سے چپکی میکسی، اسکوائر ڈیپ نیک، ایسا لگا جیسے اس کے وجود پر رکھ کر کپڑے سے لے گئے ہوں۔ شرم، حیا، غصے سے اس نے خود نظریں پھیر لی اور بے ساختہ سبیل کو دیکھا جو پچھلے باس اور کچھ نئے لوگوں سے محو گفتگو تھا۔ محبت کے دیکھنے پر اچانک ہی اس کی نظریں بھی اس کی طرف اٹھی، متبسم لبوں پر گہری مسکراہٹ چھا گئی اور اس نے نامحسوس انداز میں اسے پاس آنے کا اشارہ دیا، جس سے اس کا چہرہ حیا آلود ہو گیا۔ دھڑکتے دل سے سٹ پٹا کر اس نے نینا کو دیکھا۔ اب بتا، ٹھیک رہے گی اس کے ساتھ یہ؟ نینا نے طنزیہ پوچھا۔ محبت کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اللہ نہ کرے، اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ دوسرے پل اس نے گھبراتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، پر تب تک نینا سن چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہوئی نا بات، نینا نے بے ساختہ قہقہہ لگاتے اسے خود میں بھینچا۔ کوئی بات نہیں، محبت نے روحانسی لہجے میں منہ بسورا۔ محبت پلیز ایسے مت کرو، ایسا نہ ہو پھر سچ میں دیر ہو جائے اور اسے کوئی لے کر چلا جائے، بعد میں تم روتی رہو۔ اس نے التجا سے اس کے ہاتھ تھامے۔ نینو کیا یہ اچھا ہے کہ وہ میرے پاس آ کر بچھڑ جائے؟ اس سے بہتر تو وہ کسی اور کا ہو جائے اور خوشحال زندگی گزارے۔ میرے نصیب میں اتنی ہی خوشیاں لکھی تھیں جتنی مجھے میرے پاپا نے دی۔ سہاگ کی خوشیاں میرے نصیب میں نہیں ہیں نینا۔ اس کی آواز بھرا گئی، نینا کو لگا وہ رو دے گی۔ محبت پلیز نکل آؤ اس دنیا سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک بار یقین کر کے دیکھ لو، صرف ایک بار میری جان۔ دیکھنا رب سائیں تمہاری زندگی پوری طرح سے بدل دے گا۔ نینا کو اس کی حالت پر خود رونا آنے لگا۔ یہ کیسی اذیتناک محبت تھی، جسے چاہیں اور وہ پاس ہو کر بھی پاس نہ ہو۔ اس سے تو بہتر وہ اپنے وجود کو جہنم کے نظر کر دینا چاہیے۔ تسلی تو ہوگی کہ آگ میں جل رہے ہیں، حاصل ہو کر لا حاصل میں نہیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں نینا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے تھکے تھکے اعصاب کے ساتھ اعتراف جرم کیا۔ واٹ؟ نینا کتنی دیر تو کچھ سمجھ ہی نہ سکی، اور محبت اپنی اس پیاری سی دوست کو دیکھتی رب کے شکرانے ادا کرنے لگی کہ جنہوں نے عارض کو چھینا اور اس کے بدلے نینا جیسی پیاری سی لڑکی کو سچے دوست کے روپ میں دے دیا۔ یاہو! یہ ہوئی نا میری شیرنی والی بات۔ اب اس چڑیل کو بتا دو کہ سبیل آفاق کس کی ملکیت ہے۔ نعرہ لگاتے اسے ایک دم آگے بڑھتے محبت کو بازوؤں میں بھینچا اور کان میں سرگوشی کی۔ سبیل، توقیر سب نے الجھ کر پھر سے اس کو دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اب سیدھی ہو جاؤ، بار بار چیخ رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟
حیا سے سرخ ہوتی محبت نے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ میں کیا کروں؟ سبیل جیجو کی پارٹی نے سرپرائز ہی ایسے دیے ہیں کہ مجھ سے اپنی چیخیں چاہ کر بھی نہیں دب رہی۔ وہ مسلسل کھلکھلا رہی تھی۔ محبت کو یوں محسوس ہوا جیسے سب لوگ اس کے فیصلے کو جان گئے ہوں۔ اسے یہ فیصلہ سناتے بھی ساختہ خوف سا محسوس ہوا، پر جلدی احساس ہو گیا کہ یہ اس کا کراچی نہیں، لاہور ہے۔ وہ اپنوں سے بہت دور ہے۔ جن کے پاس محبت نہیں وہ منحوسیت سے مشہور تھی، پر یہاں اس کی الگ پہچان تھی۔ وہ محبت نام سے جانی جاتی تھی، لہٰذا اس کا ڈرنا غلط تھا۔ یہاں تو منحوسیت سے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا۔ دفتن گہری چبھتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سبیل کو دیکھا۔ کہیں اس نے اس کا فیصلہ سن تو نہیں لیا، جبکہ اس نے نینو کو سرگوشی میں بتایا تھا۔ پر اسے سکون ہوا سبیل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ کس کی نظروں کی تپش ہے؟ گردن گھماتے اس نے جیسے ہی کاؤنٹر کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ وہ سامنے امیرہ ہی تھی، جو آنکھوں میں دنیا جہان کی نفرت سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت نے اس کی نفرت کو دیکھتے اور اس کے ارادے سبیل کے بابت جان کر ایک سخت گھوری سے اسے نوازتے چہرہ پھیر لیا، اور دوسری بار اس کے سراپے پر کیا اس کی آنکھوں میں دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آج کے دور کی کافی لڑکیاں فیشن کے نام پر دن بدن خود کو برہنہ کرتی جا رہی تھیں اور بڑے فخر سے نظارہ عام ہو کر بیٹھتی، اپنے لباس کو فیشن اور خود کو ہائی سوسائٹی کی الٹرا ماڈرن سمجھتی تھی۔ پر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جہنم کی طرف دھکیلنے والے یہودی فیشن ہیں۔ جہنم کی آگ ان کے وجود کے گرد لپیٹ رہے تھے۔ ایسے چست کپڑے پہننے والوں کے لیے توبہ، کفن بھی تنگ، قبر سیاہ اندھیرے گھڑے نما سانپوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں گمراہی سے بچا کر نیک سیدھی روشن راہ پر چلا، آمین۔ کون سا سرپرائز ملا ہے دوسرا تمہیں؟ محبت نے چونک کر بات پر غور کرتے پوچھا۔ وہ ہنس کر شرمائی۔ محبت ٹھٹک گئی۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ شرما رہی تھی، نینا شرما رہی تھی۔ ایسی بھی کیا بات تھی؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ محبت جوتوں کے 1 روپیے بھی نہ بخشنا اس کنجوس کو۔ اس کے بتانے کا سٹائل الگ تھا، وارن کرتا ہوا۔ اس نے ہاتھ تھام کر پہلے سے باخبر کیا۔ محبت نے ناسمجھی سے اس خوبصورت کو دیکھا۔ آگے رکھی اس کی دراز چوٹی گھیردار فراک میں کافی پیاری شرارتی لگ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، ریئلی؟ اب کی بار خوشی سے وہ چیخی اور دونوں نے چونک کر بیک وقت لوگوں کی طرف دیکھا۔ کافیوں کی گردنیں ان دونوں کی طرف تھیں، ساتھ امیرہ کی آگ برساتی ہوئی نظریں بھی۔ اسے لگا محبت جان بوجھ کر اسے جلا رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، دفتن ایک دوسرے کی شکل دیکھتی وہ دونوں فلک شغاف قہقہہ لگا اٹھی، پر ان کا جلد ہی قہقہہ مسکراہٹ میں تبدیل ہوا۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب میں تمہاری رخصتی اور تم میری رخصتی پر آؤ گی۔ ہائے، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اس نے جوش و خروش سے اسے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جبکہ محبت کچھ خفت و حیا سے جواب نہ دے پائی، محض ہنستے سر جھکانے لگی۔ ہائے بنو، شرما رہی ہے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے محبت کو سٹپٹا دیا۔ اگر سبیل جیجو مجھے پیسے نہ دیں گے نا جوتوں کے، تو ان کے ماشاءاللہ جوتے ویسے ہی برانڈڈ ہوں گے، میں انہیں ہی بیچ کر اپنے پیسے لے لوں گی۔ کیا فضول ہانک رہی ہو؟ سب ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے جھڑک کر اس کے بازو الگ کیے۔ وہ ہنس کر ناک سے مکھی اڑا گئی۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی جب ان کی طرف متوجہ لڑکیاں تجسس میں آہستہ آہستہ محبت سے ملتی اس کی عیادت کرنے لگی، دبے لفظوں میں گزرے وقت کا حال جاننے لگی۔ محبت نے مختصر جواب دیتے بات ختم کر دی۔ لڑکیاں سب کچھ نظر انداز کرتی پارٹی میں آ کر اس خوشی کو دوبالا کرنے پر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ دونوں کو سراہ بھی رہی تھیں، اور ان میں لیلا جینی بھی شامل تھی۔ وہ امیرہ کی دوستیں ضرور تھیں، پر نینا یا محبت سے جلنا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ سارے آفس میں یہ واحد بندیاں تھیں جن کے پاس جانے سے انہوں نے کبھی ان کے کام سے انکار نہیں کیا تھا، اور ہمہ وقت اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ البتہ نینا کچھ شرارتی تھی جو ان کے آفس کی رونق مانی جاتی تھی۔ اس کے بغیر دن تو بور ہوتا تھا، نین اس کے آنے کی آس میں بجھے رہتے۔ تو محبت ان کے لیے ایک محبت بھرا احساس تھی، جو خاموش ہو کر بھی ان کے ساتھ محبت سے بندھی ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ لڑکی اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی،
پھر بھی عمیرہ کو اس سے جیلسی تھی، سمجھ سے باہر تھا ان کے، کیونکہ عمیرہ حسن میں بے مثال تھی، پھر اسے کیا جیلسی ہو سکتی تھی محبت سے؟ ہاں، آج وہ خود کو برہنہ لباس میں کافی ڈاؤن کر گئی تھی لڑکیوں کی نظروں میں، البتہ لڑکوں کی بے باک نگاہیں اس کے وجود سے چپکی سے اعراب ہو رہی تھیں۔ کافی چل کر کاؤنٹر کے پاس آ گئے تھے اور قریب سے نظارے اور مشروب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے محبت، باس کے ہاتھ میں ہاتھ تم نے دیا تھا یا انہوں نے؟ ام لیلہ نے شریر پن سے پوچھا، پر جواب توقع کے خلاف آیا۔ میں نے تھاما تھا ان کا ہاتھ، اور ابھی بھی تھام رہا ہوں۔ اینی پرابلم؟ اچانک ان کے پیچھے سے سبیل آفاق کی بھاری سنجیدہ آواز گونجی۔ سر جی نہیں۔ وہ بوکھلا گئی۔ جینی نینا نے اس کی حالت پر مسکراہٹ چھپائی، پر نینا کو الگ بیٹھی عمیرہ پر ترس آ گیا، جانے وہ کیوں ایسی ہو گئی تھی۔ سبیل ان کے بیچ سے محبت کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا تو احساس کریں، وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ اس کے ساتھ زبردستی جاتی سبیل کی اس افتاد پر بوکھلائی اب غصے سے دبی آواز میں اس پر چڑھ دوڑی۔ سب کی مسلسل سرگوشیاں، حیرت سے پھیلی آنکھیں، کیا کچھ نہیں تھا لوگوں کی آنکھوں میں؟ اس کے بابت کئی لوگ شاکی تھے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی، پر یہ انسان اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ کھل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہاں داخل ہونے سے پہلے اسے دھمکی دی تھی کہ اس نے کھل کر احتجاج کیا تو وہ کھل کر اس سے وہ سب کہے گا جو اس کا دل چاہے گا۔ اس کے ٹھرکی دل سے وہ واقف تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کا۔ اگر وہ سیر ہوئی تو وہ سوا سیر ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔ پھر جو لوگوں کی سوالیہ نظریں تھیں ان کی جگہ پھٹی نظریں ہوتی۔ لوگوں کا سوچنا تم کب چھوڑو گی؟ اب اگر لوگوں کا رونا میرے سامنے کیا تو ان لوگوں کا ہی کچھ کر دوں گا، تمہیں تو کچھ کرنے سے رہا۔ کیا یہ لوگ خود زندگی جینا چھوڑ سکتے ہیں ہماری وجہ سے؟ ہم کیوں ان کے پابند بنے؟ اسٹوپڈ! وہ جھٹکے سے اسے روک کر غصے سے بولا۔ اس کی غصے بھری نظریں بھیجے لب، پر وہ ایک پل کے لیے بوکھلا گئی۔ پھر بھی وہ کیا؟ اس نے منمنا کر بے بسی سے کہا۔ دیکھو محبت، لوگوں کے چکروں میں پڑ کر خود کو برباد مت کرو، ورنہ میں اس حد تک آ جاؤں گا کہ کل پھر کوسو گی مجھے۔ اس کی صاف واضح دھمکی پر اس کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ اس نے ہراساں ہو کر فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ شاباش، آئی لائک اٹ۔ کاش ہر معاملے میں تم ایسی فرما بردار ہوتی تو آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے۔ اس نے شاباشی دیتے ساتھ ہی افسوس کا اظہار کیا۔ زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں مسٹر آفاق، منہ توڑ دوں گی۔ شرم غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ وہ کھل کر ہنسا اور اس کی بھیچی مٹھی اپنے ہاتھ میں تھام کر انٹرنس کی سمت بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ پچھلا باس، مینیجر اور کچھ دیگر لوگ شامل ہو گئے۔ وہاں مدھو فورن پارٹی کے ویلکم کے لیے۔ محبت ہاتھ تو اس کے ہاتھ سے چھڑوا سکتی تھی، پر اب اس کے پاس سے کیسے جائے؟ کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اگر وہ دور جانے کی جسارت کرے گی تو یہ سائیکو انسان اس کو وہیں دبوچ لے گا، اور پھر جو ہوگا اس کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا لمس اس نے اپنی کلائی کی رگوں پر محسوس ہو رہا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ کمینہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ آ گئے سر؟ مینیجر سامنے گاڑیوں کو رکتے دیکھ کر جلدی سے بولا۔ محبت کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی سب سنجیدہ ہو کر سامنے متوجہ ہو گئے۔ جہاں 3-4 گاڑیوں سے فورن ممالک کی پارٹیز خاص انوائٹڈ تھی، بلکہ انہوں نے حاضر ہو کر پارٹی کی رونق کو دوبالا کر دیا تھا۔ وہ سب ان سے مصافحہ کرتے بھرپور انداز میں انہیں ویلکم کرنے لگے۔ سنگاپور کی آئی پارٹی کی لڑکیاں سبیل سے اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ اللہ! محبت کے دل سے ہونک سی اٹھی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر انہیں سبیل کے سینے سے چپکے دیکھنے لگی۔ یہ اس قدر اچانک تھا کہ سبیل انہیں دور بھی نہیں کر پایا۔ یہ الگ بات تھی کہ محبت کو ہی چپکی ہوئی لگی، ورنہ انہوں نے خوشی سے گلے ملنے کے بعد بھی فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا۔ اف، آپ کا پرفیوم کون سا ہے ہاٹ مین؟ ان تینوں میں سے ایک لڑکی نے سرگوشی میں پوچھا، پر محبت سن چکی تھی، اور اس کی حالت یوں تھی کہ ابھی پورے فارم ہاؤس کی بلڈنگ اٹھا کر سامنے موجود لڑکی کے سر پر دے مارے۔ سبیل اس کی قہر بھری نظروں کو خود پر پا کر بھی انجان ہوتا محظوظ ہو کر بولا، کبھی فرصت سے بتاؤں گا۔ اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ لڑکی شیور کہتی بے باکی سے قہقہا لگا اٹھی۔
محبت کا دل کیا اس لڑکی کے سبیل کے کندھے پر رکھے ہاتھ اور اس کے گال سے کچھ دیر پہلے مس ہوا گال کو کلہاڑی سے کاٹ دے۔ اس سے 2 منٹ بھی وہاں مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ اس سے بہتر تو وہ نینا کے پاس تھی، ایٹ لیسٹ عزت تو تھی۔ یہاں تو سر عام اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا۔ ہائی پرسنل سیکرٹری۔ وہ لڑکیاں اب چہکتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کے سراپے کو دیکھ کر چونک گئی۔ واؤ سبیل آفاق، شی از لکنگ گارجس۔ انہوں نے تبصرہ کیا۔ اس پر سب متوجہ ہوئے اور ناسمجھی سے دیکھنے لگے کہ سبیل سے کیوں کہہ رہی ہیں، اور پھر بدلے میں اس کا تھینکس کہنا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کہیں دونوں کے بیچ کوئی چکر وکر تو نہیں تھا۔ وہ سب کو اگنور کر کے سبیل پر ایک چپتی اور کاٹدار نظر ڈالتی باقی کے مہمانوں کی طرف بڑھی اور انہیں ویلکم کیا۔ کیسی ہیں مسز؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آدمی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے خوبصورتی سے مسز کے آگے سبیل آفاق سننے سے پہلے ہی اس نے جواب دے دیا۔ سبیل کان لگائے کھڑا مایوس ہو گیا اور اس کے باہر آتے خود بھی ان سے مصافحہ کر کے انہیں ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ ماحول کا فسو سب پر چھایا ہوا تھا۔ شہر میں جکڑے سب خوش گپیوں میں ایک بار پھر مصروف تھے۔ میوزک کی دھن پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ فورن کنٹری سے آئے مہمان توقیر، نینا، مینیجر عمیرہ کی نگرانی میں کی گئی اس سجاوٹ اور پارٹی کو سراہے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی تعریف کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ سبیل آفاق کا پارٹنر بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی ان سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور یہ اس کی ڈیل تھی کہ اسے کچھ عرصے تک کمپنی کی اونرشپ دے، جس کے بدلے نہ صرف اس نے شیئر خریدے بلکہ اس کی منہ مانگی فرمائش ادا کرتے اس کی کمپنی کو فورن کنٹری سے انٹروڈیوس کروایا، بلکہ پروجیکٹ بھی لے کر دیا اسے۔ اور یہ سب سبیل آفاق نے محض اپنی بیوی تک رسائی کے لیے کیا تھا، جو کافی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ نہ صرف کمپنی بلکہ مہا اور سننے اپنے پاورز استعمال کرتے دونوں نے مسز ذوالفقار کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا اور ان سے یہ فلیٹ لیا، بلکہ محبت سے طلاق کے حق سبیل کے نام کروانے والے کاغذات پر سائن بھی کروائے، جس کی وجہ سے ہی وہ آج تک بندھی ہوئی تھی، ورنہ تو اس کے منظر عام پر آتے ہی کب کا طلاق دے چکی ہوتی۔ سبیل نے ویٹر کو وہاں موجود ٹیبل پر بیٹھے کچھ کھڑے ہوئے مہمانوں کے لیے اشارہ دیا۔ تبھی اس کی نظر خود کو سرخ آنکھوں سے گھورتی عمیرہ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا کہ وہ کیا حال کر کے بیٹھی ہے خود کا۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا، البتہ غور کرنے پر احساس ہوا کہ وہ عمیرہ ہے۔ نینا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی محبت اس کی غور کرتی آنکھیں عمیرہ پر محسوس کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں چونٹیاں کاٹنے لگی۔ دماغ میں جو پہلی سوچ آئی تھی عمیرہ کے وجود کو دیکھتے، اس سے ان کے وجود کو جیسے سانپ ڈسنے لگے۔ وہ غصہ ناگواری ضبط کرتی کتنی کیفیت چھپائے کھڑی تھی۔ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا، کس حق سے اور کتنے غور سے؟ مزید نہ سوچتے بھٹی میں جلتے اپنے وجود کو بہت مشکل سے گھسیٹ کر وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا خون پورا اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کی انگلیوں کی لرزش دیکھ کر نینا نے فکرمندی سے پوچھا۔ اس کے ساتھ اپنی طرف باقی سب کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتنا ہی چھپاتی، پر نینا اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جانتی تھی ضرور کچھ اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہے۔ ایسا ہی تو ہوتا تھا، جب اس کی توقع کے خلاف کچھ زیادہ ہو جاتا تو اس کی یہی حالت ہوتی۔ وہ بچپن سے نازو پلی لڑکی کیسے اپنے جذبات عادتیں جلدی سے بدل دے۔ ویٹر پانی کا گلاس لاؤ، اس نے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو کہا۔ سبیل کی تلاش میں نظریں پھیری تو وہ کچھ دور ان سے کسی سیریس گفتگو میں مصروف تھا، شاید اسی لیے محبت کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ بات کچھ گمبھیر تھی، شاید وہ پروجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈارلنگ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نینا محبت سے پوچھتی اس کے ہاتھ سہلانے لگی۔ یا ایم اوکے جانی، ڈونٹ وری۔ اس نے بہت مشکل سے مسکراتے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ تب تک ویٹر جوس کا گلاس لے کر ان کے پاس آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں واٹر کا کہا تھا، مانی پانی، پانی، اب سمجھے؟ اس نے لفظ لفظ واضح کر کے اس کی گوش گزار کیا۔ ویٹر بوکھلا کر شرمندہ ہو گیا۔ سوری میم، غلطی ہو گئی، ابھی لاتا ہوں واٹر۔ وہ معذرت کرتا جانے لگا کہ محبت نے اسے روک لیا۔ نہیں رکو، دے دو مجھے، ٹھیک ہے جوس ہی، تھینکس۔ اس نے شکریہ کرتے گلاس تھام کر اپنے خشک حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کچھ عجیب لگا، پر حالات کے زیر اثر وہ پی گئی اور گلاس واپس ویٹر کے حوالے کرتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ نینا کی سوالیہ نگاہوں کا نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔
محبت نے ترچھی نظروں سے کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئر کی طرف دیکھا تو وہ وہاں اسے غائب پا کر اسے ڈھونڈنے لگی کہ اچانک ہی تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ لائٹس کہاں گئیں؟ وہاں موجود سب کی باتیں سوالات شروع ہوئے۔ پریشان حیران وہ اندھیرے کو دیکھنے لگے تھے کہ اچانک ہی فضا میں مدھم ساز کے ساتھ گلوکار کی آواز مدھم لہروں سے گونجنے لگی۔ سمندر میں کنارہ تو، جو بکھروں میں سہارا تو، پہلے تھی بے وجہ پھر آ کے تو ملا، اپنے وجود کا حصہ بنا دیا، قطرے کو دریا کر دیا۔ سانگ کا الفاظ جملہ روح کو جھنجھوڑنے والا اور دھڑکنوں کی لے بدلنے والا تھا۔ محبت کی نظریں بے ساختہ سبیل کی طرف اٹھی پر وہ اندھیرے میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سر نے نہیں کہا تھا۔ نینا پریشان گھبرائی اٹھ کھڑی ہوئی۔ محبت کو کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ وہیں بیٹھی خاموش رہی۔ اس کی حالت پہلے ہی خراب تھی، مزید وہ کوئی تماشا نہیں افورڈ کر سکتی تھی۔ البتہ سانگ اسے کچھ پسند آیا تھا۔ میں پانی کے قطروں کو دریا کر دوں۔ اچانک اس نے نینا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس کی بات سنتی نینا بے ساختہ مدھم قہقہہ لگا اٹھی۔ تم خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، دریا میں ڈوب جاؤ گی، اپنی حالت دیکھی ہے؟ اس نے شرارت سے کہا۔ وہ کر کے رہ گئی۔ وہ آگے بڑھتی یا توقیر اور مینیجر کچھ کرتے، اس سے پہلے ہی اسپورٹس لائٹ لان کے بیچوں بیچ روشن ہوئی۔ وہ سب چونکے۔ سبیل آفاق خود ٹھٹک گیا۔ اس نے تو ایسا کوئی ڈانس کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، پر اسپاٹ لائٹ کے نیچے کھڑی عمیرہ پر نظریں پڑتے ہی غیر ملکی مردوں کی آنکھوں میں ناگواریت پھیل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اردو میں سخت سے غصے میں مینیجر توقیر سے کہا۔ سوری سر، ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں تھا، یہ سب اس نے خود اپنی طرف سے کیا ہے۔ انہوں نے فوراً بوکھلا کر صفائی دی۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ مینیجر بھاگ کر جانے لگا پر سبیل وہاں فورن پارٹیز کے کپل ڈانس شروع کرتے دیکھ کر مٹھیاں بھیج گیا۔ یہ کافی اچھا انتظام کیا ہے، کہیں یہ مسز سبیل کے لیے تو نہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے ہنستے کہا۔ نہیں، اسے ڈانس پسند نہیں، یہ سب آپ سب کے لیے ہے، اس نے بظاہر سپاٹ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اور وہ تھینکس کہتے سر ہلا گئے اور خود اپنے ساتھ آئی لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ماحول میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محبت کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ کین یو ڈانس وتھ می پلیز؟ دفتن اچانک اس کے سامنے ایک سفید مومی ہاتھ بڑی ادا سے آیا۔ سبیل نے ابرو اچکا کر سامنے موجود لڑکی کی جرأت کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں عمیرہ ہی تھی، جبکہ ام لیلا، نینا، جینی، باقی سب جس نے بھی سنا انگشت بدنگا ہو گیا۔ اے لڑکی، تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، مینیجر نے سخت ناگواری سے کہا۔ توقیر کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، لہٰذا اپنا منہ بند رکھو۔ وہ تپ کر مداخلت پر گویا ہوئی اور پھر سبیل کو دیکھا۔ تھام لو ینگ مین، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، کیا پتہ آپ کے بعد ہمارا چانس آ جائے۔ پاس کھڑے اس کے پارٹنر نے کندھے کو دباتے کہا۔ میں ایسے موقعوں کا قائل نہیں ہوں، مجھے ڈانس پسند نہیں، مجھے حیا والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، نہ کہ… وہ کچھ سخت کہتا کہتا تھم گیا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو یہ آپ کی غنیمت ہے کہ آپ نے ہماری عزت رکھ لی۔ اب ڈانس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے؟ کہیں قائل نہ ہونے کی وجہ ڈانس کا نہ آنا تو نہیں؟ وہ شرارت سے طنزیہ کہتی پھر سے قہقہہ لگانے کے لیے مزید بولی۔ سبیل کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ آخر وہ اسے کیسے اب تک اپنی آفس میں رکھے بیٹھا تھا؟ صبح ہوتے ہی وہ اسے پہلی فرصت میں وہاں سے دفع کرے گا۔ ڈانس تو آتا ہے پر ڈانس کی خواہش نہیں، پر آپ کا اتنا اصرار ہے تو چلو آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک جائز ڈانس۔ وہ دراصل میں حلال چیزیں کھانے کا عادی ہوں، حرام کچھ ہاضمے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ کو گھماتے کیا سے کیا بول گیا تھا، پر عمیرہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ توقیر اور مینیجر کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، وہ اس کی باتیں سمجھ چکے تھے۔ بندہ بہت خطرناک لگا انہیں، اور ایماندار بھی، پیچھے کھڑے باس کے بھیس میں کتے کی طرح لار ٹپکانے والے کی طرح نہیں۔ محبت، وہ اس کے پاس سے نکلتا ہوا سیدھا محبت کی ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کا نام پکارا۔ نینا، جلدی ہتھوڑا دو، تم ایک کو سنبھالو، میں باقی سب کو سنبھالتی ہوں۔ اس کی پکار پر متوجہ ہوتی محبت سامنے آتی
گنتی سے باہر سبیل آفاق کو آنکھیں پھیلا پھیلا کر دیکھتی بوکھلائی اور ہکلا کر کہنے لگی، ہیں مطلب؟ نینا نے سنتے ناسمجھی سے ہولتے ہوئے پوچھا، وہ کیوں ہتھوڑے سے سب کو پھوڑنے لگی؟ اور وہ اس کے لیے یہاں پارٹی میں ہتھوڑا کہاں سے لائے؟ پیچھے عمیرہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا جب سبیل آفاق نے لڑکھڑا کر کھڑی ہوتی محبت کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ کین یو ڈانس وتھ می؟ اس نے محبت کے کان میں سرگوشی کی۔ محبت؟ حلال؟ وہ ساکن ہوتے وجود کے ساتھ ہلتی زمین و آسمان کے بیچ کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ اسے سنبھال کر اسپاٹ لائٹ میں لایا تھا، اور ساتھ لائٹ کا مرکز وہ دونوں ہی بن گئے تھے۔ عمیرہ کی ہستی جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب میں نہیں تو وہ اس کے لیے حلال کیسے؟ خوف و وحشت سے دھڑکتے دل سے اس نے سوچا، اور لہرا کر گرنے کے خوف سے سنبھل کر چیئر کو تھامتی ہوئی اس پر بیٹھ گئی، جبکہ اس کی حد سے زیادہ پھیلی آنکھیں سامنے تھی۔ سبیل نے آہستہ سے ایک بازو اس کی کمر میں ڈالا، دفتن ہی وہ کھلکھلائی، ہاں گدگدی۔ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ قہقہہ لگاتی ہوئی بولی، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ اسے غور سے دیکھتے وہ شرارت سے بولا۔ آس پاس کو گھور گھور کر توجہ سے دیکھتی محبت اس کی طرف متوجہ ہوئی، پر دوسرے ہی پل اسے شدید شوق لگا جب محبت نے ہنستے ہوئے اوکے کہتے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا۔ وہ جھٹکے سے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ محبت سیریس ہو جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں یار، کوئی پلان مت کرو، سب کی توجہ کا مرکز ہے ہم، پلیز میرا ساتھ دو اس وقت تاکہ میں اسے بتا سکوں حلال ڈانس کیسے ہوتا ہے۔ وہ جھک کر سرگوشی میں بولا، اچھا۔ وہ پرسوچ بولی اور پھر اس کے جھکنے کا اشارہ دیا۔ کان لاؤ پاس۔ اس کے کہنے پر سبیل کان اس کے منہ کے پاس لایا۔ خسر پسر۔ اس نے آہستہ سرگوشی میں اس کے کان میں خسر پسر کی۔ سبیل کو زوردار دھماکے کی طرح جھٹکا لگا۔ تمہیں ڈانس نہیں آتا کیا؟ اس نے محبت کو گھورا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آتا ہے؟ اس نے زور و شور سے سر ہلایا، اپنے گھومتے سر کو اس کے سینے پر رکھنا چاہا، پر ڈانس کرنا تھا ابھی اسے۔ تو میرا ساتھ دو۔ وہ چبا چبا کر بولتا اس روبوٹ کا ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی قدم تیزی سے آگے پیچھے کرنے لگی، اس کے ساتھ ہی مستانوں کی طرح جھومنے لگی۔ وہاں جس کی اس پر نظر پڑی، فضا میں بلند و بانگ قہقہے گونج اٹھے۔ سبیل نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ نہ صرف اس کا بلکہ خود کا بھی مذاق بنا رہی تھی، صرف ڈانس نہ کرنے کے لیے۔ سامنے انہیں دیکھتی عمیرہ محبت کی حرکات پر معنی خیزی سے مسکرائی۔ سبیل آفاق نے اسے انکار کر کے تماچا منہ پر مارا تھا نا، اب محبت کی حرکات سے اس کی عزت کی دھرچیاں بکھر جائیں گی۔ وہ مزے سے سامنے گلاس میں رکھے مشروب کو اٹھا کر پیتی انہیں دیکھنے لگی، جہاں محبت پر سارے لوگ قہقہہ لگا رہے تھے۔ وہ سبیل کی پکڑ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسے کیا ہوا ہے؟ توقیر نینا کے پاس آتا حیرت سے بولا، مجھے خود نہیں معلوم، اسے اچانک کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ابھی کہہ رہی تھی کہ ہتھوڑا لاؤ، ایک تم مارو باقی کو میں سنبھال لوں گی۔ اس نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ توقیر اور نینا سخت پریشان ہو گئے۔ کہیں اس نے ڈرنک؟ نینا چونکی۔ دماغ ٹھیک ہے؟ محبت کب ڈرنک کرتی ہے نعوذ باللہ؟ توقیر نے سنتے ہی ناگواری سے جھڑکا۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہوش و حواس میں ایسی حرکت کرے گی؟ کیا وہ سبیل کے ساتھ ڈانس کے لیے مان جاتی؟ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کی بات سنتے توقیر پریشان ہو گیا۔ اس نے تو محبت کو وہیں اس کے ساتھ ہی پایا تھا، ایک پل کے لیے بھی تو کاؤنٹر پر نہیں گئی تھی، جہاں فورن پارٹیز کے لیے الگ سے ڈرنک موجود تھی، جبکہ ان کے لیے الگ سے سافٹ ڈرنک تھی۔ پھر کیسے محبت ڈرنک کر سکتی ہے؟ کیا تم نے دیکھا اسے ڈرنک کرتے؟ اس نے نینا سے استفسار کیا، جو سامنے محبت کو پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی، جس نے سبیل آفاق کا چہرہ متغیر کر دیا تھا، کہیں سلجھنے سے پہلے پھر سے نہ بکھر جائے۔ کہیں اس ویٹر نے جوس میں تو؟ نینا کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ دھماکے کی زد میں توقیر کو دیکھنے لگی۔ کس ویٹر نے؟ نام بتاؤ مجھے۔ توقیر ایک سیکنڈ میں ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے عمیرہ کو کاؤنٹر پر بیٹھے دیکھا تھا۔ توقیر کہیں عمیرہ نے؟ نینا بھی ایک جھٹکے سے نہیں سنبھلی تھی، اچانک دماغ میں آئے خیال پر وہ سنسنا اٹھی۔ ٹھیک سمجھ رہی ہو،
اس لڑکی نے ہی محبت کے جوس میں الکوہل ملایا ہوگا۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے ضبط کے عالم میں کہا، اب سبیل سر کو کیسے بتائیں؟ وہ تو اپنا مذاق بنا رہی ہے۔ سر کو کیسے معلوم پڑے گا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے؟ وہ ہوش و حواس میں نہیں۔ نینا اپنے ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ کیسے وہ اپنی دوست کا تماشا بننے سے روکے؟ اتنے لوگوں کے بیچ ہوتے ڈانس میں وہ سٹیج پر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ توقیر اب کیا ہوگا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں، اللہ نے چاہا تو سر کو معلوم پڑ جائے گا، ویٹ کرو۔ اس کا ہاتھ تھامتے نرم دباؤ دیتے حوصلہ دیا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی رہ گئی اور ایک قہر بھری نظر عمیرہ پر ڈالی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، صرف آپ اسے آفس آنے دو، اس کا منہ نوچ لوں گی۔ اس گھٹیا لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی محبت کو الکوہل پلانے کی؟ وہ غیظ و غضب سے کہہ رہی تھی۔ توقیر سامنے دیکھنے لگا، جہاں سب کے بیچ کھڑے سبیل نے محبت کو ٹھیک سے اپنے حصار میں لے تو لیا تھا۔ وہ ہنستی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم میرے ساتھ ٹھیک سے ڈانس کرو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے اسے لالچ دی۔ آس پاس سب کے پاؤں کو دیکھتی، اپنے پاؤں کے سٹیپ ویسے لیتی سبیل کی بات پر چونکی۔ کیسے آزاد کریں گے؟ اس نے بھاری ہوتی آواز میں پوچھا۔ جیسے تم چاہتی ہو، وہ اس کے کان میں بولا۔ پر میں تو چاہتی ہی نہیں۔ وہ اپنی بات سے خود محظوظ ہو کر کھلکھلائی۔ سبیل نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں تم نے پی تو نہیں رکھی؟ اس کی مشکوک حرکات دیکھتے اس نے آنکھیں سکیڑی، پر اس کے منہ سے ایسی تو کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی۔ کہیں آپ نے پی تو نہیں رکھی؟ وہ الٹا حیرت سے سوال کرتی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی۔ جیسے کیا کر رہی ہوں محبت، یہ روم؟ اس نے آس پاس دیکھتے بہت مشکل سے اسے حد میں رکھا، ورنہ وہ پاگلوں کی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اس پر چڑھنے لگی تھی۔ اچھا منہ کھولو ذرا، اس نے شک کی بنا پر اس سے کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اسے ڈانس کے لیے اصرار کرنے لگی۔ فی سبیل اللہ چلو ڈانس کریں۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر ہلانے لگی اور سبیل نے گہرا سانس بھرتے اسے آمادہ دیکھ کر اس کی کمر میں بازو ڈالتے ایک جھٹکے سے ڈانس شروع کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو کر بھی سانس روک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ وہ ابھی اس سے کہہ ہی رہا تھا کہ دفتن میوزک چینج ہوا، لائٹ بند ہوئی اور دوبارہ رنگ برنگی لائٹس کے بیچ وہ کھڑے اب سانگ پر ڈانس کرنے کے لیے سب تیار تھے۔ لو می، انگلش۔ اس نے کچھ کہنا چاہا کہ سبیل کی انگلی اس کے لبوں پر آئی۔ میں جو کر رہا ہوں اسے فالو کرو۔ محبت نے حلق تر کرتے اسے آنکھیں چپکاتے دیکھا۔ ڈانس شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سبیل نے اسے گھمایا۔ وہ گول گھومتی ہوئی اس کے بازوؤں میں آئی۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اس کی باہوں میں پشت سینے سے لگا کر گردن گھماتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، پر اس نے اتنی بھی مہلت نہیں دی اور ڈانس کا دوسرا سٹیپ لیا۔ وہ اس کے ساتھ کلوز کپل ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے سٹیپ کے ساتھ وہاں موجود وجود خاموش ساکت انہیں دیکھنے لگے، بلکہ انہیں دیکھتے متاثر ہوئے۔ وہاں موجود کافی لوگ اب کپل ڈانس کرنا شروع کر چکے تھے۔ محبت اس کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھتی اس کے گھما کر دور کرنے پر کتنے قدم اس سے دور ہو گئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سرخ لائٹ پڑتی اس کی آنکھوں کو جانے کیوں پراسرار سی کر گئی۔ دفتن اس نے ڈانس کے سٹیپ کے ساتھ فاصلہ سمیٹا اور وہ لہراتی ہوئی اس کے مضبوط کی رفت میں آ گئی۔ دونوں کے چہرے بالکل سامنے آ گئے۔ اس کی جھلسا دینے والی سانسیں اپنے چہرے پر پا کر محبت نے آنکھیں بوند لی اور گہرا سانس بھر کر اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گئی۔ سبیل کے لیے یہ جھٹکا چھوٹا نہیں تھا، پر وہ اپنی میں مدہوش اس کے ساتھ اس کی باہوں کے تنگ حصار میں جھومنے لگی۔ بلیک سوٹ میں وہ دونوں اس قدر پیارے لگ رہے تھے کہ ایک بار پھر سپاٹ لائٹ نے ان کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا، اور کچھ دیر پہلے جو لوگ محبت کی حرکات پر کھلکھلا رہے تھے، قہقہا مبہوت ساکت ان کے سحر میں جکڑے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کا دل بھی انہیں اکسانے لگا، پر سامنے کھڑے اس خوبصورت سے کپل کا ڈانس بھی مس نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کلوز اپ سب کی دھڑکنیں سست کر گیا۔ اف واو یار، سر اور محبت نے تو کمال کر دیا۔ لیلا اور جینی نے کھلے دل سے تبصرہ کیا۔ وہ عمیرہ کے پاس ہی کھڑی تھی، جس پر اس نے ایک قہر بھری گھوری ڈالی، پر انہوں نے لفٹ کروانا ضروری نہ سمجھا اور ایک دوسرے کے سراہتے تبصرے سے اتفاق کرنے لگی۔ واقعی دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں۔
جینی نے بھی ستائش کی. سوری ٹو سے امی، پر تم اس ڈانس میں سر کے ساتھ بالکل نہیں سوٹ کرتی جتنی محبت کر رہی ہے. اس کا فضا میں لہراتا گول لہنگا، اس کے گول گول گھومنے پر وہ کسی مووی کا سین تھا جس میں محبت کا لہنگا کسی اسپیشل ہیروئن کی شوٹ کی طرح گول لہرا گیا. اس کا ایک ہاتھ سبیل آفاق کے مضبوط ہاتھ میں تھا. دونوں کو دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ گہرا رشتہ ہو. جینی ایک آگ لگا کر مزے لینے والی لڑکی تھی. اس پل بھی عمیرہ کی گھوری کا بدلہ دیتی وہ کھوئی سی تعریفی انداز میں بولی. کیا تم یہاں سے دفع ہونا پسند کرو گی؟ اس نے نیچی آواز میں غرا کر کہا. میں نہیں، پر تم ہو سکتی ہو. سب کی اجازت ہے تمہیں. اور دوسری بات، مجھ سے بات کرتے اپنا لہجہ دھیما رکھا کرو. میں تمہارے باپ کی خریدی ہوئی نوکر نہیں. انڈرسٹینڈ؟ انگلی اٹھا کر وہ وارن کرتی نخوت سے منہ پھیر گئی. یار ریلیکس. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. اپنی چمچی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ. تم جیسی دوستوں سے بہتر ہے کوئی دشمن پال لے. وہ عمیرہ کی بات کاٹ کر اس پر غرا اٹھی. عمیرہ نے شوق سے اسے دیکھا. وہ تو جینی سے کہہ رہی تھی. اس نے جینی کو اس کی چمچی کہہ دیا. ہاں، جیسے تم نے مثال اپنی ہی پیش کر دی. انہوں نے بھی دوستی پالی تھی، پر وہ سیاہ سانپ نکلی، سیاہ دل والی. ویسے بھی انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے. تمہیں ہمارے جیسی دوستی ملنا تمہارے کرتوتوں کا انصاف تھا. اس کی بکواس سن کر جینی کہاں خاموش رہ سکتی تھی. وہ نفرت و حقارت سے بولی. چلو یہاں سے ام لیلا، جلنے کی بو آ رہی ہے. اس نے ایک تمسخر اڑاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے ام لیلا کو لے کر دور جا کھڑی ہو گئی. اور عمیرہ مٹھیاں بھیجے سب کچھ برداشت کرتی رہ گئی. آج اگر محبت یہاں نہ آتی تو ہر طرف اس کی دھوم ہوتی، پر اس چال باز لڑکی نے آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا. سب سامنے دیکھ رہے تھے. مبہوت سے وہ بھی نہ چاہتے ہوئے انہیں ہی دیکھنے لگی. میں ابھی آیا، توقیر نینا سے کہتا وہاں سے کہیں چلا گیا مینیجر کو لے کر. اور اب وہاں نینا اس انتظار میں تھی کہ بس ایک بار سبیل اس کی طرف دیکھ لے تو وہ اشارے سے اسے سمجھا دے. وہ میوزک کی لہروں پر اسے سینے سے لگائے جھومنے لگا، اور جیسے گلوکار کی آواز فضا میں گونجی، سبیل نے گانے کے ساتھ سٹیپ لیتے محبت کو خود سے یوں جدا کیا جیسے اس کے راستے الگ کرنا چاہتا ہو. محبت کا دل دھڑک اٹھا. اس سندلی آنکھیں چپک کر اسے دیکھا، پر اسے کچھ سمجھ آتا تو وہ ایکشن لیتی. مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی جب آہستہ سے وہ فاصلہ سمیٹنے لگا. اس کے حصار میں بے پناہ سکون پا کر وہ آنکھیں موند کر جمائی لیتی سونے لگی. شکر تھا اس ڈانس کے بیچ اس کی جمائی کسی نے نہیں دیکھی، ورنہ قہقہوں کا طوفان اٹھ جاتا. مجھے سونا ہے. وہ منہ بنا کر کروٹ بدلنے لگی. کیا کر رہی ہو؟ ڈانس میں تمہیں سونا ہے؟ اب کی بار وہ ٹھٹکا. اسے شک نہیں یقین ہو گیا. حیرت سے اس نے سامنے نینا کی طرف غصے سے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی اس کے حوالے کر گیا تھا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا دماغ گھوم گیا. اور وہیں نینا نے خدا کا شکریہ ادا کرتے سبیل کو اشاروں سے محبت کے منہ کی طرف اشارہ دیا، اور پھر وہی انگلی منہ سے ہٹا کر سامنے چیئر پر بیٹھی عمیرہ کی طرف کی. جہاں عمیرہ سبیل کی نظریں خود پر پا کر تل ملائی تھی، وہیں سبیل ایک پل کے لیے گنگ ہو گیا کہ اس لڑکی کی اتنی جرت کہ اس نے اس کی محبت کو الکوہل پلایا تھا. اوہ، مجھے سونا ہے فی سبیل اللہ، صبح ڈانس کریں گے باقی. وہ اس کے حصار میں کسمسانے لگی. سبیل کی توجہ اس کی طرف لوٹ آئی، پر عمیرہ کے لیے اس کے ارادے خطرناک ہو گئے تھے. اچھا چلتے ہیں، پہلے بتاؤ تم نے صبح برش کیا تھا؟ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ ہلکے سے پوچھنے لگا. ہاں. محبت نے دوسری جمائی روکتے ہوئے سر ہلایا. اچھا مجھے دکھاؤ، سچ بول رہی ہو یا جھوٹ؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا، ساتھ ہی اپنی گردن اس کی سمت جھکائی. محبت نے منہ کھول کر اس کی سمت گردن اٹھائی اور آنکھ کی آواز کے ساتھ اسے ثبوت دیا برش کرنے کا. سبیل نے جیسے اسمیل سونگھی وہاں کچھ نہ پایا. پھر محبت کا یوں ایسی حرکت کرنے کی وجہ؟ کہیں اس نے نشاور گولیاں تو نہیں دی گئی؟ شٹ! وہ مٹھی بھینچ گیا. آخر کیوں اسے اس نے اکیلا کیا؟ دفتن وہ ٹھٹکا جب اس کی غیر معمول سی حرکت دیکھی. وہ اس کے قریب ہو رہی تھی. سبیل نے لوگوں کا خیال ان کی پھیلی شاکی آنکھیں دیکھتے اس کے گرد حصار توڑا اور اسے گھما کر اپنے سینے سے لگایا، جبکہ وہ اس کی سانسوں تک پہنچنے کی تگودوں میں تھی. اسے رکتے دیکھ کر سانگ بھی رک گیا اور وہ سب بھی. آئی ایم سوری لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں مزید کنٹینیو نہیں کر سکتا، آپ جاری رکھیں. اس نے خوبصورتی سے معذرت کی اور محبت کے وجود کو حصار میں لے کر وہ اسپاٹ لائٹ سے نکل آیا. محبت!
نینا بھاگتی اس کے پاس آئی۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اسے ایک ٹیبل کی طرف جاتے دیکھ کر نینا لپک کر اس کے پاس آئی اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، پر سبیل نے سختی سے ٹوک دیا، ساتھ غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا، سر مجھے بالکل نہیں معلوم، وہ ویٹر وہ جانے کہاں گیا، اس نے پانی کی جگہ محبت کو جوس دیا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ نینا نے روتے ہوئے صفائی دی۔ کیا ہوا نینو بیبی، رو رہی ہو؟ تبھی وہاں افسوس کرتی تمسخر اڑاتی عمیرہ آئی۔ سبیل نے ایک سرخ نظر اس پر ڈالی۔ تم سے میں حساب بعد میں لوں گا، وہ برف سے زیادہ سرد لہجے میں خطرناک ارادوں سے بولا۔ عمیرہ اچانک متوقع حملے سے لرز اٹھی، دفتن پھر وہ ٹھٹکی، حالات کا جائزہ لیا، ساتھ ہی کھلکھلائی جب نظریں محبت کے حونقوں والی صورت پر پڑی۔ منہ بند کرو اپنا اور دفع ہو جاؤ، نینا نیچی آواز میں غرائی۔ وہ سر جھٹکتی اسے نظر انداز کر گئی۔ ویسے حیرت کی بات ہے سر، اس نے بآوازِ بلند کہا کہ کتنی گردنیں ان کی طرف مڑی اور متوجہ ہوئیں۔ عمیرہ اپنی کوشش میں خود کو کامیاب پا کر خوش ہوئی۔ آپ نے مجھے ڈانس سے انکار کر دیا کہ آپ غیر لڑکیوں کے ساتھ نہیں ناچتے، پھر کیا یہ پرسنل سیکریٹری ہونے کی وجہ سے جائز ہو گئی ہے آپ پر، یا مس محبت نے اپنے پورے حقوق آپ کو سونپ دیے ہیں؟ طنزیہ کاٹ دار سوال تھا، لہجے میں محبت کے لیے بے پناہ حقارت۔ یہ سوال ایک عمیرہ کا تھا، پر اس نے اس چال سے چلا کہ کتنوں کی آنکھوں کا سوال بن گیا۔ سبیل سرخ آنکھوں سے اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس نے اپنی عزت و آبرو کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، لومڑی، اگر اپنی یہ چوسنی جیسی شکل دفع نہیں کرو گی تو۔ نینا اپنی دوست کو سوالیہ نشان پا کر اسے مارنے تک آ گئی۔ سبیل وہاں نہ ہوتا تو آج وہ اسے گھسیٹ چکی ہوتی دھول میں، چوٹی سے پکڑ کر۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب بھی تمہیں اچھا ہی دینا چاہیے۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ یہ محبت ارسلان ہے، سب کو تمہاری طرح اپنے حقوق سونپنے والی نہیں۔ اس کا جواب تھا یہ تلوار کا گہرا وار۔ عمیرہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، وجود جیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نینا کے تن بدن میں ٹھنڈک اتر گئی۔ سبیل کے ایک جواب نے اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں حیا دار عورتوں کو غیر مردوں کے منہ نہ لگا کریں۔ سر ہم نے بہت تلاشا اس ویٹر کو، پر ہمیں وہ نہیں ملا جس نے محبت کے جوس میں الکوہل ملایا تھا۔ شاید وہ چوکنا ہو کر بھاگ گیا ہے۔ توقیر پریشان مینیجر کے ساتھ سبیل کے پاس آتا بولا، کل مجھے کسی بھی حالت میں بما ثبوت وہ اپنے سامنے چاہیے۔ وہ ایک نظر عمیرہ کے زرد چہرے پر ڈالتا ٹیبل پر سر ٹکائے پڑی محبت کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ انہیں لگا وہ جا رہا ہے، اتنی جلدی، پر ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی جب اسپیشل اناؤنسمنٹ کے لیے بنے فلور کی چند سیڑھیاں محبت کے سنگ چڑھتے ہوئے وہ مائک کے سامنے آ رکا۔ اس کا ایک بازو محبت کی کمر میں تھا تو دوسرا اس کے ہاتھ کو تھامنے کے ساتھ کھڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہیں محبت کا سر اس کے چوڑے کندھے پر تھا۔ وہ بار بار کسی بلی کی طرح اس کی سانسوں کے قریب چہرہ کر رہی تھی اور سبیل احتیاط سے چہرہ اس کی پہنچ سے پرے کر دیتا۔ فضا میں ایک بار پھر سکوت چھایا۔ سبیل آفاق کے حصار میں محبت کو دیکھ کر ان کا سوال برقرار تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب، جس کی نظریں اٹھی وہ ساکت ہو گئے، ساتھ متجسس بھی کہ محبت کے ساتھ وہ اوپر فلور پر کیا کر رہا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہوپ کہ میرے آفس کے سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ اس کی بھاری دلکش آواز مائک سے گونجی۔ ان سب نے یس میں جواب دیا۔ باقی جو نامتوجہ تھے وہ بھی اس آواز پر چلتے وہاں آ گئے کہ ضرور کوئی خاص اناؤنسمنٹ ہوگی۔ نینا نے فوراً اسے محبت کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دیا۔ وہ سامنے دونوں اسپاٹ لائٹ کے حصار میں کھڑے بلیک سوٹ میں انتہائی حسین لگ رہے تھے، سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ ڈانس ختم ہو چکا تھا اور اب چاروں اطراف فطری طور پر بے چین کھڑے تھے۔ فورن پارٹی کی لڑکیاں مسکراتی اس انتہائی دلکش مرد کو دیکھ رہی تھیں۔ کاش کہ وہ ان کا نصیب ہوتا۔ انہیں اس عام سی لڑکی پر رشک ہونے لگا۔ سب سے پہلے آپ سب کا تھینکس اس چھوٹی سی پارٹی میں آ کر اسے رونق بخشنے کے لیے۔ سب خاص ہستیوں کا بھی تھینکس جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ وہ رکا۔ دراصل آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ مجھے اندازہ ہے اس دور میں سب کو بچوں بڑوں کو سرپرائز دینا پسند ہوتا ہے۔ وہ ہنسا، اس کے ساتھ باقی سب بھی ہنس پڑے، اتفاق کرتے۔ چھوٹا سا ہے پر بہت خاص ہے میرے نزدیک۔ آپ سب کے لیے بھی ہوگا۔
اگر آپ سب اپنے ورکرز کے لیے اپنی فیملی کی طرح احساسات رکھتے ہیں تو وہ دوسری بار رکا تو سب نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی اور سرپرائز سے پردہ اٹھانے کے لیے زور و شور سے اصرار کرنے لگے۔ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں مس محبت کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں، کیوں اسے ایک غیر ہو کر اسے اتنا پاس کر کے اس کے بنا کسی رشتے سے خیال کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ پارٹی میں جس طرح ہاتھ پکڑ کر آنا، میچنگ ڈریس پہننا، ایک سیکریٹری ہے تو میں کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایسا ڈانس کر رہا ہوں۔ تو اس سب کی وجہ صرف وہ ایک رشتہ ہے جس نے ہم دونوں کو آج سے 4 سال پہلے ایک مضبوط بندھن میں جوڑا تھا۔ تو سرپرائز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مس محبت میری پرسنل سیکریٹری ہونے کے ساتھ میری بیوی مسز سبیل آفاق ہے، بلکہ میرا عشق میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں یہاں آپ سب سے مل رہا ہوں، آپ سب کے بیچ ہوں تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے۔ دراصل میں یہاں جاب کرنے یا شیئرز لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا تھا۔ خوب سو کہ آپ سب کے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے کہ میں اس کے قریب کسی بدنیت یا سیکریٹری سمجھ کر فائدہ اٹھانے سے نہیں، بلکہ وہ میری شرعی رشتے میں محبوب بیوی ہے، سیکریٹری بعد میں۔ خوب سو کہ آپ سب کو سرپرائز واقعی سرپرائز لگا ہوگا۔ آپ سب کا سر ان میرڈ نہیں، بلکہ اس کی بیوی ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دراصل میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، مجھے جلد از جلد اسے لے کر یہاں سے گھر جانا ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، آخر میں تھینکس۔ وہاں سے چند سٹیپ سیڑھیوں پر محبت کے سنگ قدم اٹھاتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ ان کے قدم قدم کے ساتھ نظریں بچھی جا رہی تھیں۔ فضا میں جو شور شرابہ تھا وہ سکوت میں بدل گیا۔ اچانک فورن پارٹی جو پہلے سچ سے آگاہ تھی مسرور ہوتی اس سرپرائز سے ان کے لو کو دیکھتے تالیاں بجانے لگی۔ ان کا ساتھ آہستہ آہستہ سب نے دیا۔ فضا خوشگوار تالیوں سے گونج اٹھی۔ نینا ہر مومنٹ کو کیمرے میں قید کر رہی تھی جب وہ اس کے ساتھ بلیک ڈریس میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ یہ سرپرائز کسی کے لیے دھماکے سے کم نہیں ہے۔ وہ نینا اور توقیر پر ایک نظر ڈال کر فورن پارٹی سے مصافحہ کیے وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے پارٹی اور سارا کچھ اس نے مینیجر اور پارٹنر کے حوالے کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی دھڑام کے ساتھ امیرہ لہرا کر گری۔ لوگ بوکھلا گئے۔ مجبوراً لیلا اور جینی کو اٹھا کر اسے وہاں سے لے جانا پڑا۔ گاڑی سوسائٹی کے پارکنگ ایریا میں دوسری گاڑیوں کے ساتھ روکتے ہی وہ جلدی سے اترا۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے مدہوش تھی، وہ ابھی بھی گنگنا رہی تھی۔ کوئی سانگ تھا بہکا دینے والا، واضح مسلسل گانے کے وہ شروع والے لو می فقرے تھے۔ یہاں آ جاؤ، گھر آ گیا۔ سبیل نے اس کی سائیڈ کا ڈور اوپن کرتے ہاتھ بڑھایا، پر وہ نفی کرتی پیچھے کھسک گئی۔ نو لو می، یا لو می مور، مجھے سونا ہے۔ وہ گنگناتی سر سیٹ پر پٹکتے ہوئے ہلکا سا انکار کرتی وہیں لیٹنے لگی۔ محبت نہیں، یہاں نہیں سونا، اندر آؤ گھر میں، دیکھو ہمارا گھر آ گیا۔ اس نے سختی سے ٹوکتے نفی کرتے اس کا بازو تھام لیا اور آہستہ سے اسے اپنی سمت کھینچا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی آئی۔ مجھے نہیں جانا فی سبیل اللہ، مجھے سونا ہے، مجھے ناچنا ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑی اس پر۔ سبیل رات کا پہر دیکھتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچتے ہوئے گاڑی کی کیز گاڑی کی چھت پر رکھ دے گارڈ کو اشارہ دیا اور محبت کو اٹھا کر وہاں سے اندر بڑھ گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے بمشکل ڈور کھولتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے گیٹ اوپن کیا اور اسے لے کر اندر آ گیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں اسے ڈاگ مل گیا، اپنا انتظار کرتا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی غصے سے بھونکا۔ ڈونٹ وری، ٹھیک ہے تمہاری ماں، اس نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے عاجزانہ کہا۔ وہ میرا بیٹا نہیں، آپ کا ہے۔ اچانک وہ غرا اٹھی۔ سبیل کے ساتھ کتا بھی بری طرح اس کی غراہٹ پر چونکا۔ 2 منٹ انتظار کرو، آتا ہوں تمہاری ماما کو روم میں چھوڑ کر، اس نے کتے سے کہا اور ایک نظر آنکھیں موندے اس کے سینے پر سر ٹکائے محبت پر ڈال کر اس کے پورشن کی طرف قدم اٹھا لیے۔ روم میں داخل ہوتے زمین پر پڑے اس کے موبائل، گلاب، پرس، اس کے ساتھ فضا میں پھیلی ہوئی سندل کی خوشبو نے اس کا ویلکم کیا۔ وہ آہستہ سے گہرا سانس بھر کر اس مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا اور چل کر اس کے بیڈ کے پاس آتے اسے بیڈ پر ڈال دیا۔ اس کے لٹاتے ہی محبت نے کروٹ بدلی۔ اسے دیکھتے پاس بیٹھ کر اس کے گلے سے آہستہ سے اسکارف نکالا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ساتھ ہی چہرے گالوں کو چومتی اس ناگوار گزرتی ہوئی لٹیں سمیٹ کر کان کے پیچھے کی اور اس کے کانوں کو دیکھا۔ ان میں جھومتے ایئر رنگز اسے بہت خوبصورت لگے۔
آہستہ سے انگلی اس کی کان پر پھیری، وہ کسمسا کر کھلکھلائی۔ سبیل نے ایک نظر اس پر ڈالتے جھک کر کانوں سے ایئر رنگس نکالنے لگا۔ وہ انہیں سائڈ ٹیبل پر اسکارف کے اوپر رکھنے لگا۔ مان وہ پیٹ پکڑ کر کرائی اور سبیل نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ پیٹ پکڑے کرا رہی تھی۔ اسے فوراً سے احساس ہوا کہ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا، شاید صبح کے ناشتے پر ہی تھی۔ پہلے نہایت ہی غصہ آیا خود پر کہ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے معاملے میں۔ محبت اٹھو، کھانا کھاؤ، شاباش، پھر سونا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اس کے پاؤں کی طرف آیا اور آہستہ سے لہنگے کو ٹخنے سے اوپر کرتے وہ اس کی ہیلز اس کے پاؤں سے نکالنے لگا۔ اس کے لمس کو ٹخنوں پر محسوس کر کے وہ تڑپ گئی۔ سبیل ایک نظر ڈالتا ہیلز نیچے رکھ کر اس کے پاس آیا اور اسے دیکھا، تبھی وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے محض 2 منٹ ان گہری بولتی خمار سے بھری سرخ آنکھوں میں دیکھا، تیسرے منٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرتے نظریں گھما لی۔ جانے کیوں اسے گھٹن ہونے لگی، اس کی ڈارک براؤن آنکھیں بھٹک کر اس کے سراپے پر جا رہی تھیں۔ سونا نہیں، میں کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں، پھر کافی پینا، اوکے؟ روم میں بڑھتی ہوئی خاموشی، دونوں کی سانسوں کی روانی، وہ کہہ کر وہاں سے چلے جانے میں ہی بہتری جاننے لگا۔ فی الحال سبیل، وہ ابھی دہلیز پر ہی تھا جب پیچھے اس کی سرگوشی نما آواز گونجی۔ سبیل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس نے بغیر مڑے اس پکار پر خود پر ضبط کیا۔ اسے سوچا، کاش تم ہوش میں ہوتی، تب یہ محبت کی پکار دیتی، یا اس دن اس کی پکار پر لوٹ آتی اس کے پاس۔ وہ لب سختی سے بھینچے 1 منٹ ٹھہرے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ یہ وقت اس کے لیے بہت کٹھن تھا، وہ کیسے پھر اس کا سامنا کرے، پر ضروری تھا، اور اسے اس حال میں چھوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی اب تو اسے خود پر جبر حاصل تھی، وہ کیسے ہار سکتا تھا اس کے سامنے؟ کبھی پہلے ہارا تھا جو آج ہار جاتا۔ کتنی بار جذبات اسے بہکانے لگے تھے کہ اگر وہ انکار کرے تو سبیل آفاق کو حق ہے کہ وہ اسے زبردستی اپنی زندگی میں لائے، پر اس نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے تکلیف ہوگی، جبکہ وہ ذرا سی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا تھا، پر ابھی کچھ ہفتوں سے وہ دل پر پتھر باندھ کر اسے تکلیف دے رہا تھا، زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہو کر۔ پر یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بھی چاہتی ہے اسے، پر کہہ نہیں سکے گی، نہ ہی اعتراف کر سکے گی۔ اس کے پاؤں تو سیاہ زنجیروں نے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سبز قدم کہلانے والی ایک لڑکی تھی، کیسے اس کی زندگی میں جا کر اسے موت کے حوالے کرتی، کیسے اس کی زندگی میں اپنے منحوس قدم رکھتی۔ ڈاگ کو اس کا کھانا دینے کے بعد وہ اپنے اور اس کے لیے کوئی ہلکی پھلکی ڈش تیار کرنے لگا۔ ساتھ ہی دوسرے چولہے پر کافی بھی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی کچن میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ کوٹ وہاں ایک سائیڈ ہینگ کرتا، ٹائی گلے سے نکال چکا تھا، 7 کف بھی کونیوں تک فولڈ کر دیے تھے۔ اس کی بلیک شرٹ کا اوپری بٹن کھلا ہوا تھا۔ چند منٹ کی لگن سے اس نے ٹرے میں کافی کے 2 مگ سینڈوچ کے ساتھ سوپ کا ایک پیالہ رکھتے ایپرن کھول کر اس نے ہینگ کیا اور ٹرے اٹھا کر اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ روم میں قدم رکھا تو وہ ابھی ویسی ہی پڑی تھی۔ اٹھو، کچھ کھا لو، اس بار اس نے سختی سے کہا اور چلتا ہوا اس کے سائیڈ آ کر ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ منہ بسور کر کروٹ بدل گئی۔ سبیل نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے پیٹ پکڑے بیٹھی تھی اور اب ایسے نخرے۔ محبت، اسے پیار سے پچکارا اور ساتھ پہلو میں بیٹھا۔ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا کہ محبت نے جھٹک دیا۔ ہنی، سدھر جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہاری صحت کے لیے۔ شاباش، اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر سو جانا۔ اس بار اس کی مزاحمت اگنور کرتے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ہے؟ وہ غصے سے چیخی۔ کھانا کھاؤ، وہ مسکرا کر نرمی سے گویا ہوا۔ مان، وہ اٹھ بیٹھی۔ سبیل خوش ہو گیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہوتی لاڈ سے بولی۔ وہ دل سے نہال ہو گیا اس پر کہ کاش تم نشے میں نہیں، حقیقت میں مجھ سے یہ نخرے کرتی، میں اپنی زندگی وار دیتا۔ پر صدا افسوس۔ خاموشی سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، سخت سرد آواز میں کہتا وہ مسلسل نظریں چرانے لگا۔ میرے بال کھول دے۔ اس کی بات نظر انداز کرتے اچانک اس کی نئی فرمائش۔ وہ ابھی پچھلی حرکت پر ہی کشمکش میں تھا کہ پھر کھانا کھاؤ گی؟ اس کے پوچھنے پر محبت نے زور و شور سے سر ہلایا۔ سبیل مطمئن ہو گیا اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں لگی ہیئر پنس نکالنے لگا، جس کے ساتھ ہی وہ اس کے کافی قریب آ چکی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس تھی۔
نرم ریشمی بال اس کے ہاتھوں میں پھسلتے گئے اور سبیل کے وجود میں ان کے لمس سے سرسراہٹ پھیل گئی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے محبت کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا۔ اس کا لمس، بالوں سے اٹھتی خوشبو، اس کے حواس جھنجھلا گئے۔ کیا کر رہی ہو پاگل عورت؟ پھر صبح مجھ پر ہی الزام آئے گا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اسے جھٹکے سے دور کیا۔ جانتا تھا وہ نشے کے زیر اثر ہے، کچھ بھی کر رہی تھی جذبات میں۔ ہاں ہاں ہاں، آپ ڈر گئے؟ وہ مدہوش سا قہقہا لگاتی گھٹنوں کے بل بیڈ پر سیدھی ہوتی اس کے مقابل آ گئی۔ سبیل نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جب محبت سامنے آ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے بالوں میں الجھا دیا۔ دیکھو تم ہوش میں نہیں ہو، اسی لیے بہہ کے کام کر رہی ہو، میرا تو مستقبل سیف چھوڑ دو۔ پیار سے کہتے آخر میں اس نے التجا کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ وہ اس کی بات بغیر سمجھے ہنستی ہوئی اسے بہت پیاری لگی۔ سبیل کو زوردار جھٹکا لگا کہ یہ محترمہ اس کے بوسے کے لیے نہیں بلکہ اس کی سانسوں کی پیاسی ہو گئی تھی، چڑیل کی طرح۔ وہ روتا یا اپنی قسمت پر بال نوچتا جبکہ سامنے وہ اس کی گردن پر باہیں ڈالے اس کی سانسوں کے قریب سانسیں لیتی سبیل کے لیے مشکل پیدا کر گئی۔ اس کی آنکھ کی مانند سانسوں میں روانی آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکتے اسے آہستہ سے خود سے الگ کرتے بیچ میں ٹرے رکھ دی۔ چلو کھانا کھاؤ، بعد میں یہ سب دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے سراپے کھلے بال نظروں سے لے کر سرخ لبوں سے نگاہیں چراتا ہوا اس کے ہونٹوں کے پاس سوپ کا چمچہ بھر کر لایا تھا۔ محبت جو اس کے دور دھکیلنے پر غصے میں تھی، ایک ہاتھ سے ہی ٹھا کے ساتھ پوری کھانے کی ٹرے زمین بوس کر دی۔ نیچے پڑے کھانے کو دیکھ کر وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگا جس سے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ نہیں کھانا مجھے، وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ وہ حیرت زدہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے پاگل ہو۔ وہ یوں اس کی مضبوط قدم بہکا رہی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کی صورت کو دیکھ کر بے انتہا غصے کے باوجود سبیل کی ہنسی نکل گئی۔ کنٹرول یار، وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے وہیں روکنے لگا، پر وہ کہاں پیچھے ہونے والی تھی۔ سبیل سر کھجاتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، صبح پھر سارے الزامات مجھ پر آئیں گے، اسی لیے مجھے یہاں سے بھاگنے کی مہلت تو دو۔ وہ اسے سمجھانے لگا پر اسے کہاں سمجھ آ رہی تھی اس مسکین صورت کی حقیقت۔ چاہتی کیا ہو؟ اس نے منہ بنا کر اس سے پوچھا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ آپ کو؟ اس نے محبت سے کہا۔ سبیل نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ مجھے چاہتی ہو؟ بے یقینی سے دوبارہ استفسار کیا۔ جواب وہی اسے شاکڈ کرنے والا تھا۔ کہیں تم نشے کے بہانے اپنے دل کے راز تو نہیں اگل رہی؟ اس نے مشکوک ہوتے کہا۔ محبت کندھے اچکا گئی۔ سبیل ماتھے پر سلوٹے ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ دفتن دماغ میں خیال آیا۔ اچھا 1 منٹ، وہ اس سے کہہ کر اٹھا کہ محبت نے تڑپ کر اسے پھر سے دور جاتے دیکھ کر بازو جکڑا۔ یہی ہوں 2 منٹ، وہ آنکھیں دکھا کر کہتا اس کی گرفت کو بازو سے ہٹا کر سامنے آیا اور موبائل کا کیمرہ آن کرتے صبح ثبوت کے لیے اس کا رخ بیڈ کے سامنے والی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک نظر موبائل، دوسری نظر اپنا انتظار کرتی محبت کو دیکھا اور کھل کر مسکرایا۔ لگتا ہے آج تو تم گئی، کہتے اس نے اپنے پاؤں سے شوز سے آزاد کر دیے اور نیچے پڑے کھانے کو سمیٹ کر ٹرے میں ڈالتے ایک سائڈ رکھ دیا۔ اس کے بعد ہینڈ واش کر کے وہ روم میں داخل ہوا تو اسے ابھی بھی اسی طرح محو انتظار پایا۔ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ سبیل پریشان ہو گیا۔ اس کے انداز اسے ہضم نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ جب بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا تو فوراً سے وہ اس کے پاس کھسک آئی۔ اتنا کرو کہ صبح اپنے کرتوت دیکھ کر منہ نہ چھپانا پڑے، وہ قہقہا لگا کر بولا۔ کیا چاہتی ہو؟ اسے مقابل بٹھاتے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ سبیل کو جی بھر کر اس پر شدت والا پیار آیا۔ اسے بے اختیار خود میں بھیجتے اس کی پیشانی کو چوما اور چہرہ پیچھے کرنے لگا کہ اس کے بالوں میں اپنی روئی جیسی نرم انگلیاں پھنسا کر اس کی کوشش ناکام کر دی گئی۔ محبت بی بی، لگتا ہے محبت کا بھوت سر پر سوار ہو گیا ہے تمہارے۔ اس کا گال سہلاتے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کرنے لگا، پر وہ ایسا کہاں کرنے دے رہی تھی۔ اسی تگودو میں سبیل پیچھے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اب محبت قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ میڈم، مجھے لگتا ہے تمہارے ارادے بہت جان لیوا ہیں، اسی لیے مجھے ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ سبیل، دفتن اس کے دور جانے پر وہ چیخ پڑی۔ سبیل نے زوردار قہقہا لگایا۔ سبیل کی جان، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہوگی اگر تم ہوش میں ہو تب۔ وارڈروب سے اس کے لیے نائٹ گاؤن نکالتا ہوا وہ اس کے پاس آ گیا تاکہ اس کے کپڑوں میں سلوٹیں نہ پڑے۔ وہ روتی اسے دیکھنے لگی۔
رونا بند کرو. دیکھو مجھے ایک بار وہ مل جائے جس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میں اس کی چمڑی اتار دوں گا جسم سے. اس کے پاس بیٹھتے اس نے محبت کے آنسو صاف کیے. ساتھ اس کے جیکٹ کی ڈوریاں سامنے سے کھولتے اس نے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا. وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی سوائے اسے گھور کر دیکھنے کے. سبیل اس کا ماتھا چومتا ہوا پاس کر کے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر گیا. کچھ دیر میں اس نے سائڈ لیمپ روشن کیا اور اسے اپنے پاس لٹا کر اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد باندھ دیا. اس کا لمس اس کے بالوں میں چلتی رینگتی انگلیوں کے سکون اس نشاور گولیوں پر حاوی تھا. تبھی وہ بہکا دینے والی حرکتیں چھوڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سکڑی سمٹی آنکھیں موندے پڑی تھی. سبیل مسکرا کر اسے دیکھتا رہا. 4 سال پورے ہونے والے تھے کچھ ماہ بعد ہی، اور اس اتنے عرصے میں اس کے نکاح میں ہونے کے بعد وہ پہلی بار اس کے پاس تھی کہ وہ بغیر کوئی روک ٹوک کے اسے دیکھ رہا تھا، اسے محسوس کر رہا تھا. اور وہ ایسی چھوٹی موٹی جسارتیں تو کر ہی رہا تھا جس سے وہ پریشان ہوتی. سبیل، وہ بھاری خمار آلود لہجے میں اسے مخاطب کرنے لگی. سبیل کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی اس کے پکارنے پر. بولو. وہ اس کی پیشانی سے بال سوار کر وہاں اپنے لب رکھتا بولا. آئی لو یو. مجھے کبھی خود سے الگ مت کرنا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی. کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، اس نے شدت سے کہا اور آہستہ سے اس کی گردن سے بال پیچھے کیے. تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سو رہی ہے. دل محسوس کر اس نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر پیار بھری نظر ڈالتے آنکھیں موند لی. باقی کی ساری رات وہ اس کے سینے سے لگی قیمتی اثاثے کی مانند رہی. کسی آبگینے کی طرح وہ ذرا سی دیر بعد اس کے کسمسانے پر آنکھیں کھولتے اسے دیکھتا اور پھر کتنی ہی دیر تک دیکھتا ہی رہتا. اسے مصیبت میں ڈال کر وہ مزے لیتی آرام فرمانے لگی اور وہ بھی اپنی حالت پر ہنستا سونے کی کوششوں میں تھا. صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اس کا ماتھا چوم کر محبت کی مہر ثبت کرتا، اسے خود سے الگ کر کے اپنے سامان کو اٹھاتا، موبائل لے کر اس کے اوپر بلینکٹ درست کرتے وہاں سے نکل گیا. آج سنڈے تھا تو آفس سے ریسٹ تھا. وہ فریش ہونے کے بعد بھوک کی شدت سے جلدی کچن میں آ گیا. کھایا تو اس نے بھی محبت کے ساتھ سارا دن اور ساری رات کچھ نہیں تھا. رات جو بنایا تھا وہ اپنے موڈ کے زیر اثر سب کچھ تہس نہس کر چکی تھی. وہ اپنا ناشتہ بنانے کے ساتھ اس کا بھی تیار کر چکا تھا. ایک نظر اس کے پورشن پر ڈالی، وہ بھی ابھی تک خالی پڑا تھا. اس نے خود اپنا ناشتہ تیار کیا اور ڈاگ کو اس کا کھانا دیا. اس کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر لان میں آ گیا اور وہیں اس کا انتظار کرنے لگا. بھوک کی شدت سے وہ کرہا کر اٹھی اور دھندلی بیتی یادوں سے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گھومتے سر کو ہاتھوں میں گرا کر وہ بڑبڑائی. اسے تو اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ جوس پینے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں. وہ کہاں گئی؟ پارٹی میں کیا ہوا؟ کب ختم ہوئی وہ پارٹی؟ اور وہ گھر کیسے پہنچی؟ سب سے بڑا سوال، اسے گاؤن کس نے پہنایا؟ اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا. سوچ کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا. کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، پر اپنے وجود سے اس کی مہک سے وہ لرز اٹھی. خود کے گرد اس کا حصار اسے اب تک محسوس ہو رہا تھا. اس کے دماغ میں جو پہلی سوچ آئی اس سے اس کے سر پر یوں محسوس ہوا جیسے 7 آسمان ٹوٹ پڑے ہوں. اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی مرضی کے خلاف اسے ہاتھ بھی لگانے کی؟ غیظ و غضب میں وہ بیڈ سے تڑپ کر اتری. تبھی نظریں سیدھا قداور آئینے پر پڑی. سامنے ہی اس کے بکھرے کھلے بال تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری رات ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو. اس کا وجود کانپنے لگا. وہ زلزلوں کے زد میں آ گئی. اس کی ہستی جیسے فنا ہو گئی. جو خیال اس کے دماغ میں آ رہا تھا، خوف سے اس کا پورا وجود نیلا پڑنے لگا. تو کیا وہ اپنی منمانی کر چکا تھا؟ اس سے حق وصول چکا تھا؟ سبیل آفاق، تم میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. وہ روتی بپھری شیرنی کی مانند روم سے باہر نکلی. اس کی غیر دماغی میں اس کے وجود سے فائدہ اٹھایا گیا تھا. پر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے کچھ یاد کیوں نہیں تھا. ایسا کیا کیا گیا تھا اس کے ساتھ؟ آنسو لڑیوں کی مانند بہتے گئے. وہ مرنے مارنے کے تیور لیے اپنے روم سے نکلی اور ننگے پاؤں ننگے سر بغیر دوپٹے کے وہ سبیل آفاق کے پورشن میں ٹھا کے ساتھ ڈور دھکیل کر اندر آئی. سبیل! وہ اسے دانت پیس کر پکارنے لگی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا اس کا سبیل نہ ہو. وہ اس کی بے ہوشی میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. وہ اس کی نظروں میں اسے اتنا نہیں گرا سکتا تھا. محض ایک شرط پر اسے جیتے جی نہیں مار سکتا تھا. وہ ہچکیاں بھر کر روتی ہوئی اس کے روم، باتھ روم، کچن سب تلاش کر آئی تھی، پر وہ اسے کہیں نہیں ملا.
اسے کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ بالوں کو مٹھیوں میں نوچ کر کھڑی ہو گئی. دفتن فضا میں بھاؤ کی آواز گونجی. محبت چونک گئی. اس نے دیکھا سامنے لان میں کھلتے ڈور پر وہ بیٹھا تھا اور اسے دیکھتا تو کبھی باہر دیکھ رہا تھا. کہیں سبیل لان میں تو نہیں. ایک سوچ کے تحت وہ بھاگتی اس کے سمت آئی کہ اچانک اس کے قدم کتے کے پاس پہنچنے پر ایک جانی پہچانی آواز سے تھمے. جب آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، اس سے 1000 درجے خوبصورت ہوں، پھر آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ ایک چیختی چنگارتی بے بس آواز پورے لان میں گونجی. محبت نے سکتے کی حالت میں نظریں اٹھائیں. سامنے اس کی چوڑی پشت، جبکہ اس کے سامنے کھڑی کوئی اور نہیں، روتی ہوئی امیرہ تھی. اس کے اپنے فلیٹ اس کے گھر کے لان میں موجود. فضا پر سکتہ چھا گیا. محبت نے دیکھا اور منتظر رہی تھی سبیل کے جواب کے، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو. اگلے الفاظ پر اس کی ہستی جل بھن کر خاک ہو گئی. اسے جیسے پہاڑ سے دھکیلا گیا. آپ نے اسے نشاور گولیاں دی، اپنا مطلب نکالا، اب اسے دفع کریں اپنی زندگی سے. میں آپ کا اور کتنا ویٹ کروں؟ اگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تو میں آپ کو اس کا بھی نہیں ہونے دوں گی. شوٹ کر دوں گی میں آپ کو، اور ساتھ خود کو بھی. پیچھے وہ بیٹھی اپنی اوقات دیکھتی رہ گئی ساری زندگی. الفاظ تھے یا بھڑکتے شعلے؟ محبت کا پورا وجود بھسم ہو کر نیلا پڑ گیا. شوٹ، نشا آور گولی. وہ حواس باختہ نیلی پڑتی سر نفی میں ہلاتی ہوئی پیچھے ہوتی چلی گئی. اس رفتاری سے پیچھے ہوئی کہ صرف سامنے گیٹ سے اندر ہوتے اسے نینا کے ساتھ توقیر مینیجر دکھائی دیے. الٹے قدموں سے خوفزدہ وحشت سے پھیلی آنکھوں سے سامنے دھندلاتا ہوا منظر دیکھتی خود بھاگتی ہوئی اپنے پورشن میں آ گئی. دھوکہ دیا اس نے مجھے. روم میں آ کر ڈور بند کر کے وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے تھر تھر کانپتی ہوئی بولی. چیٹ کیا مجھے سبیل آفاق، محبت کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بکھرے وجود کے ساتھ خود کو ہارتی نیچے جا گری. پاپا دیکھیں، کوئی نہیں آپ کی محبت کا. اکیلی تھی محبت اور اکیلی رہ گئی. اس کا فائدہ اٹھایا گیا. وہ مٹھیوں میں جکڑے بالوں کے ساتھ وہی 19-20 سالہ معصوم سی محبت تھی جو خوف زدہ خود میں چھپنے کی کوشش کرتی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی. اس کے وجود میں اٹھتے سبیل آفاق کے نام کے جذبات کو طبعی طور سے خود سبیل آفاق نے ہی کچل دیا تھا، اور ان کی موت پر وہ سر تھام کر بکھری روتی سسکتی ماتم کر رہی تھی. اس کے نام سے ایک ڈھال، ایک مضبوط حصار 4 سالوں سے جو محسوس کر رہی تھی، ایک دم شیشے کی مانند ٹوٹ کر 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس میں نہ صرف سبیل آفاق کا حصار بھروسہ مان، بلکہ محبت کو ایک بار پھر زخمی وجود بھی. دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ معافی مانگنے یا سر کا کوٹ لوٹانے نہیں، بکواس کرنے کے لیے سر کے گھر کا ایڈریس مانگ رہی تھی. نینا گھر میں داخل ہوتی جہاں اس کی آدھی ادھوری بات سن کر بھڑکی تھی، وہیں اچانک سے تیز رفتاری میں سبیل کا مضبوط ہاتھ کا پنجہ اٹھا اور اگلے پل سامنے موجود ہستی کی پتلی گردن کو اپنی حیوانی پکڑ میں پوری قوت سے دبوچ گیا. آہ! اس کی اس حرکت سے امیرہ کی تو سانسیں گھٹ گئیں. البتہ نینا کی مدھم سی چیخ نکل گئی. کیا بکواس کی اس کے بارے میں؟ وہ حلق کے بل اس پر دہاڑا. امیرہ میں وحشت سے سانس باقی نہ بچی کہ حلق سے نکلے اور اس کے ساتھ جواب دے. فائدہ اٹھوانے والی لڑکیاں تم جیسی ہوتی ہیں جو خود چل کر کسی مرد کے پاؤں میں گڑگڑاتی ہیں. محبت ارسلان کی طرح نہیں، جس کے پاس میں خود اس کا ہمسفر چل کر آیا تھا. اس کے جیسی نہیں ہو تم. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے خلاف بکواس کرنے کی؟ وہ اس کے منہ پر دہاڑتا اپنی گرفت جنونی حد تک مضبوط کر گیا کہ امیرہ کی آنکھیں موت کو پا کر پھیل گئیں. اس کے وجود کا خون سارا سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا، منہ سے جیسے ابل کر نکلنے لگا. وہاں موجود نینا توقیر مینیجر بوکھلا گئے. امیرہ کے منہ سے غوں غوں کی آواز نکلتی، ساتھ سفید جھاگ پھسل پھسل کر سبیل کے ہاتھ کی پشت پر گری. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کی؟ وہ بپھرے شیر کی مانند دہاڑ رہا تھا. امیرہ کے ساتھ نینا کی رنگت سفید پڑنے لگی. سر وہ مر جائے گی، توقیر نے بوکھلا کر سبیل سے کہا. دور رہو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. وہ توقیر پر غرا اٹھا. اس نے سٹ پٹا کر قدم پیچھے لیے. پلیز سر، سے کچھ ہوا تو محبت خود کو معاف نہیں کر پائے گی. نینا نے روتے ہوئے منتیں کی. پلیز پلیز. آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر گرے. وہ اپنی گردن سمیت وجود سبیل کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی
اسے نوچتے خود کو آزاد کروانے کے لیے چیخیں مارنے لگی، پر حلق سے آواز نہ نکلی، نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکی۔ تم نے دی تھی نا اس کے سکارف پر لاتے؟ اس کے ہاتھ میں اپنا کوٹ دیکھتے وہ غرا اٹھا۔ نینا سے اسے معلوم پڑا تھا کہ لفٹ میں سب سے پہلے وہی گئی تھی اور اس نے ہی لفٹ سے سامان نکال کر باہر پھینکے تھے، پر سبیل کا کوٹ رکھ لیا تھا۔ عمیرہ کی حالت پہلے ہی مرنے جیسی تھی، وہ بالکل نیلی پڑ چکی تھی، کیا مزاحمت کرتی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عزت پر لاتے مارنے کی؟ میں تم لوگوں کا سر بعد میں، پہلے اس کا سبیل آفاق ہوں۔ اس کی راہ اور اس راہ کے آڑے جو بھی آیا اس کے ٹکڑے کرنے میں یہ سبیل آفاق 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ تم جانتی کیا ہوں مجھے؟ کیا سوچ کر تم نے سبیل آفاق سے پنگے لیے؟ میں کوئی شہری نہیں، ایک جاگیردار ہوں جو اپنی آبرو پر بات آتے ہی سر کاٹنے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ اسے سرد پر اسرار لہجے میں کہتا ایک جھٹکے سے زمین بوس کر چکا تھا۔ امی، اسے زمین پر سانسیں لینے کے لیے تڑپتے دیکھ کر نینا بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کی سانسیں بحال کروانے لگی۔ اسے سبیل کے جنون سے سخت خوف آنے لگا تھا، نہ صرف اسے بلکہ وہاں موجود ہستیاں زلزلوں کے زد میں تھیں۔ سامنے کھڑا وہ بپھرا حیوانی وجود کوئی اور نہیں، ان کا خوش مزاج سر تھا۔ کہاں ہے وہ ویٹر؟ اس کا رخ مینیجر اور توقیر کی طرف ہوا، وہ سرد آواز میں استفسار کرنے لگا۔ سر وہ معافی مانگ رہا ہے، اور اس نے سچ بتا دیا کہ محبت کو نشاور گولیاں دینے والی عمیرہ نہیں بلکہ آپ کا کمپنی پارٹنر مسٹر جیٹ تھا۔ توقیر نے جلدی سے ساری بات بتائی۔ سبیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ چھوڑ دیا ویٹر کو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جی سر، اگر آپ چاہیں تو۔ میں چاہوں کیا؟ وہ پارٹیز میں چلتا 2 ٹکے کے لیے لڑکیوں کی آبرو سے کھیل رہا تھا، ان کی عزتیں نیلام کر رہا تھا، اور تم چاہتے ہو اس نے معذرت کر لی اور میں اسے چھوڑ دوں؟ کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی، جسے عام سمجھ کر وہ اٹیک کرنے والے تھے وہ دراصل سبیل آفاق کی عزت تھی۔ وہ غیظ و غضب میں چلایا۔ توقیر کے ساتھ مینیجر بھی اس وقت کچھ نروس اور ہراسہ ہو گئے تھے اس کے انداز سے۔ وہ تو انہیں نرم گو سبیل آفاق ہی لگ رہا تھا۔ نینا کی بھی بے یقینی سے آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ کہاں ہیں دونوں اس وقت؟ اس نے کچھ توقف کے بعد سر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ سر، اپنے گھر، مینیجر نے بوکھلا کر جواب دیا۔ ویٹ، وہ ان سے کہہ کر اندر کی سمت بڑھ گیا اور اپنے روم میں آ کر موبائل، گاڑی کی کیز، شوز چینج کرتے وہ ایک نظر محبت کے روم کے بند ڈور پر ڈال کر تسلی کر گیا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے، اس کے آنے تک اٹھ جائے گی۔ چھوڑو اسے، جب اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو موت کی کیوں ہو رہی ہے؟ محبت کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں حساب برابر کر کے۔ کوٹ پہنتا اسے نینا سے کہا اور پیچھے توقیر مینیجر کو اشارہ دیتے گھر سے نکل گیا۔ اسی لیے تو میں کہتی تھی عمیرہ، باز آ جاؤ، سب جسموں اور سفید چمڑی کے بھوکے مرد نہیں ہوتے۔ نینا روتے ہوئے بولی، اس کی حالت خود غیر ہونے لگی تھی کیونکہ اس کی سانسیں بحال نہیں ہو رہی تھیں۔ نینا، مجھے بچا لو، وہ روتی تڑپتی ہوئی بولی۔ اس کی ایک ہاتھ کی گرفت تھی، اس کی حالت بگاڑ گئی تھی۔ وہ موت کے منہ میں پڑی نینا کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی۔ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، اٹھو جلدی۔ وہ ایک نظر گھر پر ڈالتی عمیرہ کو سہارا دے کر وہاں سے لے جانے لگی، جلد از جلد، کم وقت میں، تاکہ وہ زندہ بچ سکے۔ میں نے محبت کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گہرے سانس کھینچتی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی وہ روتے ہوئے بولی۔ سانسیں لینے کی کوشش کرو، ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل۔ وہ اس کا کندھا سہلاتی، ہاتھ دباتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے دوسرے سے اسے سنبھال رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا سبیل کے آنے سے وہ پہلے پہنچ جائے گی، پر اپنی دوست کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانے نہیں دے گی۔ بہت ہو گیا سبیل آفاق، بہت کر لیا آپ نے اپنی، اب محبت آپ کی مزید کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کافی سارا رونے کے بعد وہ ایک حتمی فیصلہ لے کر ایک عزم سے اٹھی اور اپنے وجود سے گاؤن جدا کرتے اس نے جوتے پہنے، موبائل، اپنے کاغذات، پرس اٹھا کر وہ ٹھا کے ساتھ ڈور اوپن کرتی، اسے چیلنج کرتی روم سے نکلی کہ اب تم مجھے روک کر دکھاؤ۔ پر جب وہ باہر آئی تو ٹھٹک گئی۔ کوئی ذی روح گھر میں موجود نہیں تھا سوائے اس کے اور کتے کے۔ شاید رب بھی چاہتا تھا وہ اس گھٹیا انسان کی چال سے نکل سکے۔ اس نے سوچا اور گہرا سانس بھرا۔ مطلب یہ صحیح موقع تھا جہاں وہ اپنے اور سبیل کے راستے الگ کر سکتی تھی، خود کو مزید ذلیل ہونے سے بچا سکتی تھی۔ ابھی وقت تھا کہ وہ ایک فیصلہ لے سکتی تھی محبت کے حق میں۔
یا وہ ساری زندگی اسے دھوکے کے اس جنگل میں رہتی۔ فیصلہ محبت کا تھا جس سے سبیل آفاق بے خبر تھا۔ اسے لگا صرف اس کے باپ کی میت نہیں، نہ ہی صرف زارون کی، بلکہ ان دونوں کے ساتھ تیسری میت بھی تھی، اور وہ تھی محبت ارسلان کی خوشیوں کی۔ اس کی ہنسی، اس کی چہکار تو عارض اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ محض چھوٹے سے آنکھوں میں خواب جینے کی ایک امنگ تھی، اور وہ ارسلان، سہیل اور زارون اپنے ساتھ لے گئے۔ اسے ویران خاک کا ڈھیر چھوڑ گئے زمین پر۔ اس کے سامنے اس کے باپ کی میت اٹھ رہی تھی، اس باپ کی جس کی وہ لاڈو پلی شہزادی تھی، اس باپ کی جن دونوں کی ایک دوسرے میں سانسیں بستی تھی، پر وہ اسے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے، اس بے رحم دنیا کے حوالے کر گئے جسے بس موقع چاہیے تھا اسے نوچنے اور مارنے کا، کیونکہ جس کا شوہر مر جائے نکاح کی رات وہ منحوس ہوتی ہے۔ یہ کیسا انصاف تھا دنیا کا! پر یہ انصاف لاگو ہو گیا تھا اس پر جس کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی اس نے اللہ سے کہا تھا کہ انہیں مار دیں۔ جس دوست نے جشن کی خوشی دوست کی خوشی میں فائر کیا تھا، وہ اپنے دوست کا قاتل بنا جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے تھا۔ وہ رو رہا تھا، بے بس تھا، اس دلہن سے معافیا مانگ رہا تھا جس کی خوشیوں کو وہ نوچ گیا تھا۔ جان لیوا ہتھیاروں کا استعمال خوشیوں میں، ظاہر تھا خوشیوں کو ماتم میں ہی بدل سکتا تھا، اور ہوا بھی وہی۔ سینہ پیٹتے ہوئے کئی لوگ اس رحم دل انسان کو منو مٹی تلے دفنا آئے تھے جنہوں نے کبھی کسی غریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، نہ ہی کسی کو غرور دکھایا یا رب کی دی ہوئی دولت کا۔ وہ عام اپنی خوشیوں میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ اس کی کل کائنات اس کی بیٹی تھی، اور اس کی بیٹی کا غم اسے منو مٹی کے حوالے کر گیا۔ وہ سکتے میں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے معلوم تھا یہ سب خوفناک خواب ہے، یہ حقیقت نہیں، اس کے پاپا زندہ ہیں، پر ایسا نہیں تھا، وہ حقیقت میں چلے گئے تھے۔ اور جب اسے یقین آیا، اس کے سامنے سے کفن میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھاتے لے جانے لگے، تب وہ ہوش میں آئی، اور ہوش میں آتے اسے احساس ہوا کہ جب اس کے بابا چلے گئے تو اس کی شہزادی یہاں کیا کر رہی ہے، وہ کیوں زندہ ہے۔ وہ بھاگی، سب کچھ چھوڑ کر وہ بھاگی، کسی کی توجہ نہیں تھی اس پر۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کوئی ماتھا پیٹ رہا تھا تو کوئی سینہ، ایک طرف سے ارسلان صاحب کی لاش تو دوسری طرف زارون کی خون میں لت پت لاش، ایک کندھے پر شوہر، دوسرے پر باپ، چیخوں، بد دعاؤں، گالیوں سے محبت کے وجود کو نوچا جا رہا تھا، اور وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ کیوں وہ جیے؟ کیا مزید جانے لینے کے لیے؟ وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس دنیا سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی چلی جائے گی اپنے پاپا کے پاس، ان کی آغوش میں محفوظ ہو کر چھپ جائے گی قبر میں، ورنہ کوئی اسے جینے نہیں دے گا۔ ہر طرف سے اس کے لیے بد دعائیں اٹھ رہی تھیں، موقع چاہتے تھے سب لوگ اسے مارنے کا، پر اس انجان کی موجودگی میں وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سے پہلے اس کے باپ کی میت دہلیز پار کرتی، وہ بھاگتے ہوئے اپنے روم میں آئی، اور دروازہ لاک کر کے وہ جلدی سے موت کا پھندا تیار کرنے لگی۔ اپنے گلے کا ماپ لے کر اس نے اسی دلہن کے دوپٹے سے پھندا بنایا تھا جو زارون کے نام سے اس کے سر پر سجایا گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں کہیں زارون نہیں لکھا تھا، سوائے سرخ ٹپکتے خون اور گوشت کے۔ وہ پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی، موت کے ایک قدم پر ہی وہ پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ موت ایک قدم پر تھی کہ پتہ نہیں کیسے وہ اچانک پھر سے اس کے سامنے آ گیا۔ اپنی پوری قوت سے لاک توڑ کر وہ پھر سے اس کے مقابل تھا، اور زبردستی ہی اس کے قدم روک گیا۔ جانے کون تھا وہ جس نے پہلے اسے لوگوں سے بچایا اور پھر من چاہی موت سے؟ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم تھا، بس ہر طرح سے اچانک اس کی ڈھال بن جاتا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں اس پر ٹکی تھی، وہ اس کے آنسو صاف کرتے احتجاج کرتے جکڑے رکھا تھا۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، وحشت ناک سی اس کی حالت تھی، اور مزاحمت جان لیوا، پر اس کے چنگل سے نہیں نکل سکی، اور ہوا وہی جو اس نے چاہا۔ اسے پھانسی سے ہٹا کر اس کے اپنوں کے حوالے کر دیا، اور وہاں سے وہ سیدھا ہاسپٹل کے بیڈ پر منتقل ہو گئی۔ پھر نہ اسے دنیا کا ہوش رہا، نہ ہی اپنوں کا، سوائے آنکھوں میں خود سے دور جاتے باپ کی میت اور گال پر اس انجان کا لمس جس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بڑی توجہ سے اسے چپ کروانے کی کوشش میں اس کی آنسو صاف کیے تھے، سرگوشی میں کہا تھا، وہ منحوس نہیں، صرف اس کی ہے۔ پر زیادہ دن اسے یہ بھی یاد نہیں رہا، اور نہ ہی اپنا آپ۔
وہ بس زندگی گزارنے لگی خوشیوں اور احساسات کے بغیر۔ جہاں اس سے احساسات بچھڑے تھے، وہیں اس کی وجہ سے بہت سے جذبات و احساسات سبیل آفاق کے دل میں جاگے تھے۔ وہ دن وہ لمحہ نہیں گزرا تھا جس دن وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے نہ لہرائی ہو، اس کے سامنے آئینے کی طرح روتی بلکتی ہوئی کھڑی ہوتی، اور وہ چاہ کر اس کے دکھ نہیں سمیٹ پا رہا تھا، کیونکہ وہ لگتا ہی کیا تھا اس کا۔ پر وہ انتظار بھی کس کا کر رہا تھا، جبکہ اب وہ آزاد تھی، کسی بھی رشتے میں نہیں تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا اس کے باپ کو اس سے جدا ہوئے۔ سبیل آفاق نے بہت کوشش کی اس سے ملنے، اسے جاننے، اس سے دوستی بڑھانے کی، پر وہ قید تھی اپنے روم میں، اپنے پاپا کی یادوں میں۔ وہ دل محسوس گیا، اس کی کیفیت سے اس کی ماں واقف تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے اچھے مستقبل کی دعا گو تھی ہر دم، اسے حوصلہ بڑھاتی، اسے ہمت دیتی۔ وہ چاہتی تھی لوگوں کی سوچ کو اس کا بیٹا غلط ثابت کر دے، ایسا کچھ ضرور کرے جس سے اس پیاری سی لڑکی کی زندگی سنور جائے، اور اس کا بیٹا بھی جس قرب و بے چینی سے تڑپ اور گزر رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ وہ آغا جان سے بات کر کے رشتہ لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ 1 سال جس میں 12 مہینے ہوتے ہیں وہ کوئی کم عرصہ نہیں تھا محبت کے سنبھلنے کے لیے۔ پر لوگ کیا جانے، وہ تو اپنے پاپا کے بغیر ساری زندگی نہ سنبھل سکے، یہ تو 12 ماہ کی بات کر رہے تھے۔ آغا جان نے کبھی روایتی جاگیرداروں کی طرح روک ٹوک نہیں کی تھی۔ ان کے بڑے پوتے نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی پولیس والی کے ساتھ۔ ان کی بڑی بہو پولیس میں تھی، جبکہ پوتا پائلٹ تھا۔ چھوٹا پوتا سبیل آفاق ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ بہت محبت توجہ سے پالا تھا انہوں نے، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، اور یہ ان کی تربیت ہی تھی۔ اتنے لاڈ پیار کے بعد بھی وہ بگڑا نہیں تھا، بہت تمیزدار تھا۔ اماں جان نے جب ان سے بات کی محبت کے بارے میں، آغا جان پہلے تو پہچان ہی نہ سکے، پھر انہوں نے یاد دلایا وہ شادی والا واقعہ۔ تب آغا جان کو احساس ہوا ان کا پوتا جب سے وہاں سے آیا تھا مرجھا گیا تھا، نہ آفس میں اس کا دل لگتا تھا نہ ہی کہیں اور وہ اس کی بے چینی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور جاننے کی تگودوں میں تھے کہ اچانک ان کی بہو نے اس راز کو فاش کر دیا۔ تبھی آغا جان کو اپنے دوست یاد آئے جن کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی، بیٹی کی زندگی اجڑتے دیکھ کر۔ آغا جان کو جان کر بہت خوشی ہوئی اپنے پوتے کی سوچ پر۔ وہ اپنی بہو سے بہت متاثر ہوئے اور خوش تھے کہ گاؤں میں رہ کر وہ شہر کے لوگوں کی جہالیت سے پاک ہیں۔ محبت کا چناؤ کرنا انہیں بہت بھایا، مگر وقت لے کر انہوں نے اپنی رضامندی دے دی۔ حویلی میں جیسے خوشیوں کا سما ہو گیا۔ چھوٹے بڑے ملازم کے لبوں پر ایک ہی سرگوشی تھی، چھوٹے سرکار کی ہونے والی بیوی کا نام محبت ہے۔ سبیل کو گھر کے اندر چلتی سرگوشیوں کا کچھ بھی علم نہیں تھا، وہ تو سخت پریشان تھا۔ اچانک ایک میٹنگ میں مہنور سے مل کر ہچکچاتے جب اس نے محبت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ رو پڑی۔ سبیل ششدر ہوا یہ جان کر کہ اس نے اپنے آپ کو 4 دیواروں میں قید کر لیا ہے۔ وہ لوگوں سے بے حد خوفزدہ ہو گئی ہے، نہ اسے کھانے کا ہوش ہے نہ اوڑھنے پہننے کا۔ سبیل نے تو یہ سب سوچا تک نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ اب کسی بھی طرح اسے اپنانا چاہتا تھا۔ بہت عرصہ اسے انتظار کر لیا اور اب اسے یوں بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اسے پا لینا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے پہلے دادی جان سے بات کرنا چاہی، کیونکہ ایک وہی تھی جو آغا جان سے رضامندی دلوا سکتی تھی۔ سبیل کو لگا محبت کے 2 پہلے ہوئے نکاح پر انہیں اعتراض ہوگا، پر اسے یہ جان کر شوق لگا کہ گھر میں سب کچھ پہلے سے تیار تھا۔ اس کی دادی سے پہلے اس کی ماں سب کچھ تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا، ماں، دادی، دادا، بھائی، بھابھی سب تیار تھے اس رشتے کے لیے، اور انہیں فخر تھا اپنے سبیل پر سبیل چاہتا تھا وہ ایسے ٹریٹ کریں جیسے کچھ تھا ہی نہیں ماضی میں۔ انہیں بس مستقبل سے کام ہونا چاہیے جو محبت کا سبیل کے ساتھ اور ان کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ اور پھر وہ سب کی رضا سے سبیل آفاق کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئے۔ نویرہ بیگم تو اپنی بیٹی کی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کی دعائیں رنگ لائیں تھیں، پر انہوں نے پہلے واضح کہا تھا صاف الفاظ میں کہ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہوا۔ ان کی اتنی سی بات سن کر ہی سبیل آفاق نے انہیں روک دیا اور کہا، میں مروں گا تو اپنی قسمت سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے نہیں۔ میری زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس رب کی رضا سے ہی آج میں اسے اپنانے آیا ہوں۔ نہ صرف یہ سبیل کی سوچ تھی بلکہ حویلی کے ہر فرد کی سوچ۔ اماں جان نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر گیا تو میں رب کی رضا سمجھوں گی، آپ کی نہیں۔ ارشمان اور مہنور کو بھی ان کی فیملی بہت بھائی تھی۔ وہ اخلاقاً لہجے کے بہت اچھے اور پڑھے لکھے تھے۔ آغا جان کی آزاد جیو
آغا جان کی آزاد جیو اور جینے دو والی سوچ سے وہ کافی متاثر ہوئے تھے. انہیں کوئی بھی نقص نہ لگا اس رشتے میں، پر مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ محبت کیا کہے گی. وہ ہاں کر دے گی. ارشمان نے کہا تھا محبت سے پوچھ لیں، پر نویرہ بیگم نے انکار کر دیا. وہ جانتی تھیں وہ بہت احتجاج کرے گی، کبھی راضی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے بغیر اس کی رضا کے ہی اپنی طرف سے ہاں کر دی. محبت کی دماغی صورتحال کو دیکھتے سب کو یہی صحیح لگا اور انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کی ڈیٹ رکھی. نکاح کے دن جب اس سب کا محبت کو معلوم ہوا، اس کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا. وہ کسی سبیل آفاق سے تیسرا نکاح کرنے والی تھی. اس کی پوری ہستی ہل گئی. اس کی چیخ و احتجاج کا نویرہ بیگم پر کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ نکاح کرے گی اور بس سبیل آفاق سے کرے گی. محبت کسی طرح بھی تیار نہیں تھی، نہ مان کے سمجھانے پر، نہ مہنور کے، اور نہ ہی اپنی ماں کی منت سماجت پر. اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اپنی کلائی کاٹنے کی کوشش کی. نکاح کی رسم میں صرف دونوں فیملی کے نفوذ تھے اور کوئی خاندان کا موجود نہیں تھا. پر محبت کے احتجاج کو دیکھتے انہیں مایوسی ہو گئی. سب نے مایوس ہو کر ہتھیار چھوڑ دیے. پر اس کی ضد کا یہ اثر ہوا کہ اچانک ہی نویرہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا. چونکہ اس کے باپ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کے غم میں اس کی ماں کو ہوتے ہی وہ جیسے پاگلوں کی طرح ہو گئی. وہ اپنی ماں کو کسی بھی طرح نہیں کھو سکتی تھی، اسی لیے چیختی روتی حامی بھر گئی. سب نے ہمت دلائی کہ کچھ نہیں ہوگا، چھوٹا سا اٹیک ہے. پر وہ کسی سے نہیں سنبھلی جب تک اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ گئی. جیسے ہی اسے اجازت ملی ان سے ملنے وہ بھاگتی ہوئی روم میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے پاؤں چومتے ہوئے ہاں کر دی کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، صرف مجھ سے جدا مت ہو، یہ لوگ مار دیں گے مجھے. وہ ان کی آغوش میں چھپ گئی اور اس کی ماں نے اسے چھپاتے ہوئے کہا، اسی لیے تو میں تمہیں اس کے نام کر رہی ہوں، وہ تمہیں سب سے بچا لے گا. اس نے سنا یا نہیں، پر کچھ دیر میں ہی اس کی ماں، بہن، جیجو اور حویلی والوں کی موجودگی میں ہی، وہیں ہاسپٹل کے روم میں ہی سب گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا. سب بہت خوش تھے، پر حالت تو اس کی وحشتناک تھی. ایک چوتھی موت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، پر ابھی کہاں تیار ہو پا رہی تھی. اسی لیے اس نے رخصتی سے اچانک انکار کر دیا اور 3 سال کا وقت مانگا. اس کی ماں نے احتجاج کرنا چاہا تو محبت نے 4 سال کر دیے، اور ان 4 سال کا آغا جان کو کال کر کے اجازت لی کہ میرے راستے کوئی نہیں آئے گا 4 سال تک. آغا جان حق کا فیصلہ کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے محبت کی مرضی کو بھی اہمیت دی اور اسے 4 سال کی اجازت دے دی. اس کی ماں ٹھیک ہو کر جب گھر آئیں تو اسے ہر وقت ٹوکتی رہتی اس غلط فیصلے پر. وہی تیسرے نکاح پر خاندان والوں کی غلیظ گالیاں، طنزیہ باتوں سے وہ ٹوٹتی ہوئی ایک رات چپکے سے لاہور کی فلائٹ سے لاہور بھاگ آئی. چونکہ پہلے سے ہی آن لائن اسے مسز ذوالفقار سے فلیٹ بک کروا لیا تھا، اسی لیے آ کر اپنے پورشن میں سیٹ ہو گئی. جب تک کراچی والوں کو اس کے فیصلے کا صحیح سے معلوم ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی. وہ جا چکی تھی بلکہ سیٹل بھی ہو گئی تھی. نہ صرف سبیل آفاق بلکہ آغا جان بھی اس کے اس قدم سے ڈسٹرب ہوئے، پر انہوں نے واضح نہیں کیا اور اسے حق دیا اپنے 4 سال جینے کے لیے، بلکہ سبیل کو بھی خبردار کیا. اس کے جانے کے باوجود انہوں نے اپنی بہو کو اکیلا نہیں چھوڑا اور بڑی بہو کو ٹرانسفر کروا کر لاہور ہی بھیج دیا. جس رات سے آج تک محبت انجان تھی کہ وہ لاہور میں اکیلی تھی، نہیں بلکہ اس کے ساتھ حویلی کی بڑی بہو بھی تھی. اور 4 سال کا عرصہ ختم کرتے ہی سبیل آفاق نے بھی اس کی زندگی میں انٹری دی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ دل تھام گئی. کیونکہ سبیل آفاق جس انجان کو وہ جان رہی تھی وہ تو انجان تھا ہی نہیں. اس کے کانوں میں وہ سرگوشی گونج اٹھی جب پھانسی سے اتار کر اس کے کان میں کی گئی تھی، تم منحوس نہیں ہو، تم میری ہو. ہاں وہ اس کی ہی تو ہو گئی تھی. اسے جب معلوم ہوا کہ یہ سبیل آفاق کوئی اور نہیں اس کا اپنا شوہر ہے تب وہ سکتے میں آ گئی. وہ سچ میں اسے اپنا کر گیا تھا، اسے کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی. وہ اس ڈارک براؤن آنکھوں والے کی امانت تھی جس کی پہلی نظر نے اسے چونکایا تھا. اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جسے محبت بے غرض عزیز تھی. کوئی اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا تھا تو ارسلان سہیل آرس کے بعد سبیل آفاق تھا، جس کی نام کے معنی ہی راہ تھی. وہ اسے گمراہی سے نکالنے اور اللہ کی راہ پر لانے والا ایک جگنو تھا جو اچانک اس کی زندگی میں روشن ہوا تھا. پر اس کے تئیں وہ کیسے اس مسیحا کی جان لے لی تھی جس مسیحا نے بھری حیوانوں کی بھیڑ سے اپنی چادر اڑا کر اسے اس کی آبرو بچائی تھی، جس نے اسے نوچنے سے بچایا تھا
کیا محبت ارسلان اپنی منحوسیت سے اسے مار سکتی تھی؟ وہ کسی بھی طرح اسے خود سے نفرت کروانا چاہتی تھی، اسے دور کرنا چاہتی تھی، اس سے طلاق لے کر اس کی زندگی اپنی منحوسیت سے بخش دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس مسیحا کی وہ پہلے سے ہی ڈارک براؤن روح میں اترتی آنکھوں کی اسیر ہے۔ وہ سرگوشی ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگی، پر محبت کو خوف تھا اس سے پھر سے سبیل آفاق نہ چھین لیا جائے، اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کر کے اسے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی، پر وہ انسان جیسے کسی دیو کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا۔ کہاں وہ اسے آزاد کر رہا تھا؟ وہ خود کو جتنی بااعتماد شو کرتی، پر اس کی چال اس کے پلان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ماننا پڑا، وہ حاوی تھا اس پر محبت اسے کھو نہیں سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ پر اب کیا کرتی؟ پر جب دل پورے احتجاج کے ساتھ میدان میں اتر آیا سبیل آفاق کے حق میں، اور اس نے روتے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ تو ہی سب کا مالک ہے، سب کا قسمت لکھنے والا بادشاہ، اس کی قسمت سنوار دے، اس سے اس کا مسیحا مت چھین، اس کی راہ اس سے نہ گمراہ کر۔ ارسلان، سہیل، عارض، زارون کے بعد اس سے سبیل کا سایہ نہ چھنے، جس کے نام سے تو اب دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس بار محبت بھی اس کے ساتھ ہی جائے گی، وہ اکیلا نہیں۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔